قرآنی تناظر میں علم کی اہمیت. تو سب سے پہلے ہمیں علم پہ گفتگو کریں گے کہ علم ہے کیا، اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لغات کے مطابق علم یعنی علمہ یعلم کا مفہوم ہے کسی چیز کو کم حقہ جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم کرنا. اور یہ تاج العروس اور محیط المحیط سے اقتباس ہے. یہاں میں توجہ چاہوں گا کہ کسی چیز کی بات ہے، یہاں پہ کسی مخصوص چیز کا تعلق علم سے نہیں ہے. کسی بھی اسفیئر کی، کسی بھی دائرے کی جو ان نون چیز ہے اس کے بارے میں جاننا جو ہے وہ لغات کے مطابق علم کا حصہ ہے. السلام علیکم، میں ہوں شاہد سلام، آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز میڈیا ویژن. آج علم کی اہمیت کی بات کی جائے اگر، تو اس کمپیوٹر کے دور میں ہر انسان علم کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے، خواہ وہ اسکول یا مدرسہ یا پھر ٹیکنالوجی کے ذریعے ایجاد کیے گئے کمپیوٹر یا موبائل سے ہی فیضیاب کیوں نہ ہو رہا ہو. انجمن علم و ادب ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی شکاگو USA نے آج مدعو کیا ہے عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کو. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآنی تناظر میں علم کی اہمیت. السلام علیکم ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، وہ بھی ہمارے یہاں کے شکاگو کے منچ سے آج آپ بات کریں گے. شکریہ شکریہ. گریٹ پلیجر اور ہماری خوش قسمتی ہے آج. میری عزت افزائی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا استقبال ہے. شکریہ شکریہ. ریاض صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، سب خیریت سے ہے، بہت اچھے. بہت شکریہ، دل شاد ہوا کہ گوسا صاحب نے آج ایسا کام کیا کہ آپ کو یہاں پر بلایا اور اس پروگرام کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں. کئی لوگ مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھا. شاہد اقبال صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیسی ریسرچ چل رہی ہے؟ جی سر الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے سر. الحمدللہ. فیضیاب ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور آمین آمین ثم آمین. جی شاہد تو آپ کے گن گاتے ہیں. محبت ہے ان کی. سر کو ہم نے بارہا سنا ہے، بہت سنا ہے سر کو. نہیں محبت آپ کی، بس جو کچھ ہے وہ اللہ کے کلام کا ہی اثر ہے. بے شک. سر کو فالو بھی کرنا ہے. جی سر بالکل بالکل میم. سر کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تو نوجوان طبقہ، بالکل آپ کی جو ہے فالو کرنے کا ٹائم ہے. جی ہم لوگ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح بس علم آ جائے. پہلی بار ہمارے ساتھ ابن کنول صاحب تشریف فرما ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور آپ نے میری گزارش قبول فرمائی اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ابن کنول صاحب جگمگاتی محفل میں 4 چاند لگانے آئے ہیں. بڑی عنایت آپ کی جناب علی، اور آپ کی شخصیت، آپ کی جو ہے آمد میرے لیے قابل فخر ہے. اور اردو فکشن کا ایک عظیم نام ہے آپ، میں جانتی ہوں. اور دہلی یونیورسٹی ریسرچ سائنٹسٹ بحیثیت صدر شعبہ. آپ کی 17 کتابیں جن میں تحقیق و تنقید، افسانے، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، تحقیق و تدوین، نہ جانے کیا کیا، اور ڈرامہ 1984 سے 2008 تک 17 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں. اور 12 کتابوں پر مختلف کتابوں کے دیباچے آپ نے تحریر فرمائے ہیں. آل اوور دا ورلڈ سیمینارز اردو کی نمائندگی کرتے ہیں. اور آپ کی سب سے زیادہ تعریف میں جو سنتی ہوں وہ شاہد اقبال سے، کیونکہ وہ آپ کے انڈر میں ریسرچ کر رہے ہیں. اور جب بھی نام لیتی ہوں، سر ایسے اچھے ہیں، سر ایسے ہیں، بہت ساری تعریفیں سنی ہوں تو اتنی امپریس تھی کہ بس میں آپ کو فون کیے بنا نہیں رہی کہ آپ پلیز تشریف لائیے. سو آپ نے کئی ایوارڈ، ملینیم ایوارڈ آپ نے حاصل کیا، کئی ایوارڈز ہیں. اتنی لمبی لسٹ ہے آپ کی بھی کہ میں شاید سناتی رہوں تو آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا. میں اس سے پہلے یہ کہوں گی کہ دیکھیے صاحب، یہ اس کو دیکھیے، میں اس کو قریب اسکرین کے لاتی ہوں، جو یہ ڈاکٹر اسلم پرویز کا جو ہے کارنامہ ہے. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ہے سائنس میگزین
जो रोजनामा महानामा है नई दिल्ली से, और ये इसी मंथ का है, अक्टूबर का। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उसका सरे वरक भिजाइए ताकि मैं बताऊं। आप 1997 से आप इन काविशों को इतने ज्यादा कामयाब कर दिए हैं कि अब सारा ये मुस्तफीद हो रहे हैं लोग। आपके दिखाई दे रहा है ना? मैं रख दूं, आप सब लोग देख लिए हैं? जी जी बड़ी इनायत जी। ये मैं इतनी मुतासिर होती हूँ, ऐसे काम करने वाले दुनिया में बार बार पैदा नहीं होते। अल्लाह आपको 125 बरस की उम्र अता फरमाए और हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। और ये आमीन। और डॉक्टर असलम परवेज के बारे में मैं अगर और कहूँ तो सबसे पहले ये जो है लुइविल केंटकी के जो है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स, आप जो है रिलीजन एंड सोसाइटी डायलॉग के सिलसिले में लुइविल केंटकी ने आपको इनवाइट किया हुआ है कि आ चुके हैं। तो आई थिंक वो 2007 में आप तशरीफ लाए हैं। और मैं अगर गलत नहीं कह रही हूँ तो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आपके जो है लेक्चर्स पब्लिश किए हैं, यूके वालों ने पब्लिश किए हैं। ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, अल्लाह की देन है। मैं इन टूटे फूटे अल्फाज को बंद कर लपेटते हुए मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज साहब से कि अपने जो है खिताबत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। माय प्लेजर। तमाम नाजरीन हाजरीन की खिदमत में जो तशरीफ फरमा है, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। मैं अंजुमन इल्म व अदब और साउथ एशियन कल्चर सोसाइटी ऑफ शिकागो का तहे दिल से ममनून हूँ, और ख़ास तौर से गौसिया सुल्ताना साहिबा का कि आपने जिस मोहब्बत से और जिस खुलूस के साथ एक जर्रे को आफ्ताब बनाने की कोशिश करी, इस फर्श की खाक को उठा के आपने अर्श पे बिठाया। मेरे लिए आजमाइश बड़ी सख्त कर दी, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी लोगों की कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जिस हस्ती का सहारा लेता हूँ, जिसके कलाम का सहारा लेता हूँ, तो उस पर भरोसा है कि वो नैया पार होगी, क्योंकि मामला मेरा नहीं उसके कलाम का है। और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये मौजू यकीनन काफी बड़ा है और यानी इस चीज का मतगाजी है कि इसको थोड़ा तफसील से मैं बयान करूं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे शुरका हैं यहाँ पर, वो जिसे कहते हैं कि दे विल जस्ट बियर विद मी, कि मैं स्क्रीन शेयरिंग शुरू करूंगा अभी। ये हमारा मौजू है कुरानी तनाजुर में इल्म की अहमियत। तो सबसे पहले हमें इल्म पे गुफ्तगू करेंगे कि इल्म है क्या, उसे हमें समझना जरूरी है, ताकि लुगात के मुताबिक इल्म यानी अलीमा या अलमू का मफहूम है किसी चीज को कम हक़्क़हू जानना, पहचानना, हकीकत का इदराक करना, यकीन हासिल करना, महसूस करना, मुहकम तौर पर मालूम करना। और ये ताजुल उरूस और मुहीतुल मुहीत से इक़्तिबास है। यहाँ मैं तवज्जो चाहूँगा कि किसी चीज़ की बात है, यहाँ पे किसी मखसूस चीज़ का ताल्लुक इल्म से नहीं है। किसी भी स्फीयर की, किसी भी दायरे की जो अननोन चीज़ है उसके बारे में जानना जो है वो लुगात के मुताबिक इल्म का हिस्सा है। अब हम दूसरी रुख ये देखेंगे, दूसरी चीज़ कि कुरान इल्म के बारे में क्या कहता है। ये कुछ मैंने छोटी छोटी आयतें रखी हैं कि अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। अल्लामा बिल कलम, कलम से लिखना सिखाया। अल्लामाहुल बयान, बोलना सिखाया। और इन आयत का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उस तरह सिखाया जिस तरह एक उस्ताद बच्चे को तालीम देता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर उन बातों की सलाहियत रख दी, ये तमाम चीजें उसके काबू में कर दी। इसकी वाज़ेह मिसाल सूरह मायदा में मैंने कि जहाँ फरमाया कि तुम अपने शिकारी जानवरों को शिकार पकड़ना सिखाते हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, उस इल्म की मदद से, उस इल्म की रूह से जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। तो यहाँ देखिए गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह इल्म सिखाया, किस तरह से उसके अंदर सलाहियत पैदा करी। इस नुक्ते नज़र से देखें तो इल्म के दो बेसिक सोर्सेस सामने आते हैं जिनकी यहाँ वजाहत है कि इल्म बज़रिया वही, जो रिवील्ड नॉलेज है, जो सिर्फ पैगम्बरों का खासा रही है कि पैगम्बरों को, रसूलों को अल्लाह ताला वही के जरिए इल्म देता था
किताब हिदायत देता था, जिस सिलसिले की आखिरी किताब हमारे प्यारे नबी रसूल मकबूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई और जो कुरान की शक्ल में हमारे घर में महफूज है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ज्यादातर घरों में जुज़दान में लिपटी हुई रखी हुई है, बहुत एहतियात से, बहुत ऊपर। और दूसरी चीज है बजरिया इस्तेदाद, कैपेसिटी, इनबिल्ट कैपेसिटी टू एक्सप्लोर। और उसके लिए जो बड़ी चश्मकुश आयत है वो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह। ये इसकी मैंने थोड़ी सी वजाहत इसलिए की कि अस्मा इस्म की जमा है जिसका मादा सीन मीम वाव है। सिम के मानी है किसी चीज की अलामत जिससे उसे पहचाना जाए। साहिब मफरदात इस पर बहस करते हुए लिखते हैं कि मारिफतुल अस्मा ला तहसुलु इल्ला बि मारिफतिल मुसम्मा, यानी जब तक चीज का इल्म ना हो उसके नामों का तारुफ कुछ फायदा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि आदम को इल्म अशिया की ऐसी सलाहियत दी गई है कि वो हर चीज को उसकी शक्ल और उसके ख्वास से मालूम करके उसको पहचानने के लिए उसका नाम रखता है। ये देखिए बड़ी अहम चीज है, क्योंकि इसम और मुसम्मा में इस्तेमाल भी करते हैं कि कोई साहब बेहद शरीफ नफ्स और इत्तेफाक से उनका नाम भी शरीफ अहमद या मोहम्मद शरीफ हो, तो हम ये कहते हैं कि इसम बा मुसम्मा है। तो मुसम्मा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि जब आदम को नाम सिखाया गया तो हम इस बात को समझें कि वो नाम ही नहीं थे बल्कि तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स वो एट्रीब्यूट्स थी जो उस चीज की थी। और यही सिस्टम इब्ने आदम में यानी हम सब में चला आता है। मिसाल के तौर पे अगर कुछ फैमिलियर चीजों का नाम मैं आपके सामने लूं तो फौरन जहन में उसकी शबीह आती है, उसका इस्तेमाल आता है। मिसाल तौर पर अगर हम मोटर कार कहें तो हमारे जहन में कंसेप्ट आती है। हम अगर टेलीविजन कहें, हम टेलीफोन कहें, मोबाइल फोन कहें, ये वो सब चीजें फैमिलियर जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके फायदे नुकसान से वाकिफ हैं। तो ये मुसम्मा का ताल्लुक है। तो जब इस्म का इल्म दिया गया तो मुसम्मा का इल्म दिया गया। गोया हर चीज का, कायनात की हर शय का जो मौजूद है कायनात में, उसका इल्म इब्ने आदम को दे दिया गया। और इसमें यहाँ पे देखिए जो अल्लामा अल अस्मा कुल्लाहा है, तो ये कुल्लाहा का लफ्ज जो है ये निहायत अहम और गौर तलब है। इस एक लफ्ज ने नस्ल इंसानी को इल्म के अथाह समंदर से आशनाई की दावत दी है। यानी अल्लाह ने तो तमाम अशिया का इल्म हासिल करने की सलाहियत इंसान में रख दी। अब ये उसकी ख्वाहिश, माहौल तरबियत और उसकी अपनी कोशिश पर है कि उसका कितना हिस्सा हासिल कर पाता है। यहाँ थोड़ा सा मैं इस आयत पे गौर करूंगा, जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चा जो दुनिया में आता है, इब्ने आदम, उसके अंदर ये कैपेसिटी है। और आज की जबान में हम ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटी जो है लर्न करने की, सीखने की, तजस्सुस की, ये इंसान की जीन्स में है, उसके क्रोमोसोम्स का हिस्सा है। वी आर बॉर्न विद एन अर्ज टू नो थिंग्स। इसीलिए आप देखिए कि छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसकी जो इनिशियल परसूट्स हैं, इनिशियल काविशें हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड हर घर में एक सी है। चाहे वो गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, हिंदू का घर हो, मुसलमान का घर हो, जर्मनी में घर हो, हिंदुस्तान में घर हो, वो क्या है कि वो पहले आवाजों को पहचानता है, इसलिए माँ की आवाज पे चुप होता है। लम्स को पहचानता है, इसलिए माँ की गोद में चुप है, अपने घर वालों की गोद में चुप है। किसी गैर ने लिया तो फौरन रोया कि उसे अनसिक्योरिटी का एहसास हुआ, इनसिक्योरिटी का, कि मैं गैर महफूज हुआ जा रहा हूँ। तो ये इनबिल्ट कैपेसिटीज हैं। उसके बाद फिर वो जब और उसमें समझ आती है आवाजों को और चेहरों को पहचानने के बाद, तो वो चीजों को पहचानने के लिए आप देखेंगे हर चीज को पकड़ता है और पकड़ के मुंह में रखता है। ये उसकी टेस्ट की डेवलपमेंट हो रहा है, वो चीजों को चख के पहचानने की कोशिश कर रहा है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो इनिशियल परसूट्स हैं, जो इनिशियल काविशें हैं पैदा हुए इब्ने आदम की, छोटे बच्चे की, वो हर जगह एक सी है। कोई मुल्क हो, किसी जबान का मुल्क हो, गरीब का हो, अमीर का हो, किसी मजहब के मानने वाले का हो, ये यकसा है। और इस तरह से वो इल्म हासिल कर रहा है अपने चारों तरफ का, अपने अतराफ का, अपनी कायनात का। अब जब ये बेसिक इल्म उसने इस्तेमाल कर लिया और बेसिक कैपेसिटीज उसकी डेवलप हो गई, चखने की, सुनने की, देखने की, बोलने की, यानी जो अल्लामाहुल बयान वाली बात है। और बोलने से भी मैं आपसे अर्ज करूं कि जब पहले ज्वाइंट फैमिली में बच्चे हुआ करते थे तो बहुत जल्दी बोलते थे, क्योंकि उनसे बोलने वाले बहुत हुआ करते थे। आज हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज में अगर बोलने वाले कम है या माँ बाप इतने मसरूफ हैं कि वो बोल नहीं सकते,
بچے کے ساتھ بولنے کا وقت نہیں رکھتے، تو ہم اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بولنا دیر میں سیکھتے ہیں. میرے خیال میں آپ میوٹ کر دیجئے، جو نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کی آوازیں آنے کی وجہ سے ڈسٹربینس ہے، تو پلیز میوٹ کر دیں، جزاک اللہ. تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ بچہ اپنی سیکھ لیتا ہے. اب بچہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو اب یہاں پہ رول آ جاتا ہے اس کے والدین کا کہ وہ اس کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت تو ہر ایک چیز کی دے دی ہے. اب اگر ماں باپ سمجھدار ہیں اور اس کو علم و ہنر اور تربیت سے روشناس کراتے ہیں تو وہ بچہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر پاتا ہے. جو اس کی ہڈن ایبلٹیز تھی دے آر نرچرڈ اینڈ دے آر ایگزیبیٹڈ، وہ باہر آ جاتی ہیں اور ایک اچھی شخصیت کی شکل میں وجود میں آ جاتا ہے. اور یہ کیپیسٹی ہر بچے میں ہوتی ہے. مثال طور پہ اگر آپ کسی بچے کو دوڑانے لگیں ریس میں تو وہ دوڑنے لگے. کوئی صاحب اگر کسرت کرنے لگتے ہیں، جم جانے لگتے ہیں، تو وہ صحت مند ایک جسم بنا لیتے ہیں. یعنی کیپیسٹی ہر انسان میں ہر ایک کی ہے. سارا معاملہ جو ہے وہ اپارچونٹیز کا ہے. تو گویا اگر کسی بچے کو، جیسے ہم اپنے سماج میں چاروں طرف دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، کہ ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے اسکول جا رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ہماری نظر میں وہ آس پاس کے بچے نہیں آتے، چاہے وہ ہمارے گھر آنے والی میٹس کے بچے ہوں، ہمارے سبارڈینیٹس کے سرونٹس کے بچے ہوں، یا گلی میں جو غریب غربا رہتے ہیں، یا آس پاس کی بستیوں میں جھگی جھوپڑی میں، جو ہمیشہ کم از کم ہمارے سب کانٹیننٹ کے شہروں کی یہ خاصیت ہے کہ ہر شہر سے جڑی ہوئی کچھ کچی آبادیاں ہوتی ہیں، چھوٹی یا بڑی. ان کے بچے جو دن بھر سڑکوں پہ کھیلتے رہتے ہیں، جن کے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے، ہم ان کو اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. وہ کسی کے بچے نہیں ہوتے، وہ ان ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں جن کو خود سلیقہ نہیں ہوتا، نہ علم ہوتا ہے، نہ ہنر ہوتا ہے، نہ تربیت ہوتی ہے. یہ تمام وہ ابن آدم ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پوٹینشیل ریسورسز ہیں who are going untapped. ان کو ہم نے نکھرنے کا موقع ہی نہیں دیا. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بھی نکلے مرجھا. پھول تو کھل کر بہارے جا فضا دکھلا گئے. تو یہ جو پھول کے کھلنے کا عمل ہے، قدرت میں تو اس کی ایجنسیزیں کام کرتی ہیں، لیکن ابن آدم میں اس پھول کو کھلانے کا کام والدین کا، اساتذہ کا اور پورے سماج اور خاندان کا ہے. اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. اس پوائنٹ کو میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ موسٹ کروشل ہے، کیونکہ بچے کی اگر تربیت صحیح نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہت خوشحال گھرانوں میں بھی تربیت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ بچے کی تربیت کا حصہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیا پہنا دیا، کس برانڈ کے کپڑے پہنے، کون سی گاڑی میں وہ چلتا ہے، کس مکان میں رہتا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ واٹ ٹائپ آف اے پرسن از بینگ گرومڈ، اس کو کیسے انسان کی شکل میں ہم بنا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ بالکل کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کمہار ہوتا ہے، جو پوٹر ہوتا ہے، اس کا جو پوٹر ویلز ہے، جو کمہار کا چاک ہے، اس پہ جب گیلی مٹی ڈالی جاتی ہے تو جب چاک پہ گیلی مٹی پڑی تو سمجھیے ایک بچہ پیدا ہوا. اب کمہار کے ہاتھوں نے اس سے کیسا برتن بنایا، کتنا اچھا بنایا، کتنا خوبصورت بنایا، یہ اس کمہار کے، اس پوٹر کے ہاتھ اور اسکل کے اوپر ہے. اگر وہ بیچارہ خود ان اسکلڈ ہے، اس پوٹر کو خود تمیز نہیں ہے کہ یہ برتن کیسا مجھے چاہیے، تو وہ کبھی اچھے برتن یا اچھے ظرف وجود میں نہیں آتے. آج جو ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایسی ہیں، آج ہمارے یہاں ابو علی سینا کیوں نہیں پیدا ہو رہے اور راضی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری اسمبلی لائن میں فالٹ ہے. ہمارے ہاں وہ ماں باپ غائب ہو گئے جو بچوں کی تربیت کرتے تھے اور اس طرح سے گروم کرتے تھے ان کی پرسنالٹیز کو کہ وہ نالج سیکر بنے. یہ سب جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ نالج سیکرز تھے، انہوں نے علم سیکھا اور اس کا فروغ دیا. آج ہم منی سیکرز ہیں، ہمارے یہاں ساری کوشش مال کو جمع کرنے کے لیے، ہماری ترجیحات بہت بدل گئی ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے اسی پہ میں آگے آتا ہوں. مجھے وقت کا احساس ہے لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ایلیبوریٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ میٹنگ ہماری بے معنی ہو جائے. تو دیکھیے یہ کلہا پہ بات آئی ہے کہ علامہ آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کی کیپیسٹی. یعنی ایک بچہ جو سڑک پہ ننگا پھر رہا ہے، آپ یہ سوچئے کہ اللہ کی ایک پوٹینشیل پرسنالٹی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا.
کیونکہ اس کی شخصیت پہ جب تک نکھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس کو گرومنگ کی اپارچونیٹی نہیں ملے گی، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب اس سلسلے میں دوسرا ایک رخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. More surely in the alternation of the night and the day and that which Allah has created in the skies and the earth there are ayah or the signs. یہ میں نے اس لیے آیت چنی ہے کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ڈائمورفزم ہے قرآن کا، کہ ہم یعنی یہ میں بتا رہا ہوں جو میری اپنی جرنی ہے قرآن کو سمجھنے کی، کہ پہلے میں جس طرح سے میں نے بچپن میں قرآن مجھے بتایا گیا تھا جس کو ناظرہ کہتے ہیں ہم لوگ، تو مجھے آیت بتائی گئی تھی یہ قرآن کی آیات ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو جملے ہیں ان کو ہم آیات کہتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے. تو گویا دو قرآن ہو گئے، ایک قرآن وہ جو الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک وہ جو کائنات میں اللہ کی تخلیقات کی شکل میں موجود ہے. ایک اللہ کا قول ہے، دوسرا اللہ کا فعل ہے. دس از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دیٹ از دا ورک آف گاڈ. اور دونوں کے اندر نیچرلی بے انتہا مطابقت ہوگی، سملرٹیز ہوں گی، ایگزیکٹلی سملر ہوں گے، اور ان کے بیچ میں ایک سنک ہوگا، ان کے بیچ میں مطابقت ہوگی. دے مسٹ گو ہینڈ ان ہینڈ، کیونکہ قول اور فعل کا تضاد اللہ کی ذات سے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ تو انسانوں کے دائرے کی چیز ہے. تو یہ آیت اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک آیت ہے. گویا ہر انسان ایک آیت، ہر درخت ایک آیت ہے، ہر پہاڑ، ہر جانور، گویا ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے. یہ میں نے اس لیے چنی کیونکہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو بہت سے مسئلے بھی ہمارے آج کے حل ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے پردہ بھی اٹھتا ہے. اب چونکہ اللہ نے اس کو آیت کہا ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی آیت کی وضاحت کروں گا. جو لوگ اردو نہیں جانتے ہوں گے ان کے لیے میں نے یہ انگلش میں لکھ دیا ہے، جس کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی ریفرنس کے طور پہ، کیونکہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یوٹیوب پہ جب جائے گا تو یہ محفوظ ہو جائے گا. آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیت کہتے ہیں. یعنی جو مائل سٹونز ہیں، سنگ میل کے پتھر جو ہیں، ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے. در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے. اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا. یہ راغب، تاج اور محیط سے اقتباس ہے. خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لہذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں. اسی لیے کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہے. یہ ہے حکمت، یہ ہے وجہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی آیت کہا ہے، ایک اپنی نشانی کہا ہے، سائن کہا ہے، SIGN سائن، کہ یہ میری نشانی ہے. کیونکہ دیکھیے ہماری جو سینسز ہیں وہ محدود ہیں، ہم سب جانتے ہیں. مثال طور پہ ہمارا ویژن محدود ہے. اگر پورا سولر اسپیکٹرم دیکھیں تو اس میں بہت چھوٹا سا بینڈ ہے ویو لینتھ کا جس کو ہم ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہمیں نہ اس بینڈ سے اس طرف کی چیز نظر آتی ہے نہ اس طرف کی چیز نظر آتی ہے، اسی لیے ہم ایکس ریز کو سن نہیں سکتے، راڈار کی شعاؤں کو سن نہیں سکتے، چمگادڑ کی آواز کو سن نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے، لمیٹیڈ ہے. اسی طرح میں ویژن کی بات کر رہا ہوں، یہ تو ویژن بھی محدود ہے اور سماعت بھی محدود ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم چمگادڑ کی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ سماعت محدود ہے. ویژن محدود ہے، اس لیے ہمیں ایکس ریز نظر نہیں آتی، ہمیں بہت سی شعاعیں نظر نہیں آتی جو سورج سے آتی ہیں. ہم صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، جو دیگر شعاعیں نظر نہیں آتی. اور خود قرآن نے اس بات کو کہا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ محدود علم دیا ہے، بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. تو نیچرلی محدود کے ساتھ لامحدود کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل دی ہے، دانائی دی ہے، اور اس کا استعمال ہم پہ فرض کیا ہے، ہمیں حکم دیا استعمال کرنے کا، جس کی میں وضاحت آگے کروں گا اگر کسی کو یہ بات عجیب لگ رہی ہو. اور ہمیشہ دلیل کی بات کی ہے. قرآن ہمیشہ دلیل پیش کرتا ہے اور دلیل مانگتا ہے کہ ہادو برہان، ہمیشہ برہان کی بات ہوتی ہے، دلیل کی بات ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ دلائل کے بنا میں اللہ کو کیسے مانوں؟ اگر آج کا بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ بڑا کیوں ہے،
میں اللہ اکبر تو کہہ دیتا ہوں لیکن اللہ بڑا کیوں ہے میں کیسے جانوں؟ تو اس کے لیے یہ جو کائنات کی آیات ہیں یہ سمجھاتی ہے ہمیں، کیونکہ ان کے مطالعے سے ہم جس طرح سے اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں وہ ہمیں مدد کرتی ہیں. تو اس لیے یہ کائنات کی ہر چیز آیت ہے. اور اس کا ایک بڑا اہم نقطہ آگے ہے کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، تائیہ بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے. ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہیں جو ان پر ٹھہر کر رک کر غور و فکر کرے گا. اس غور و فکر سے اس کی توجہ نشیہ کے خالق کی طرف مڑ جائے گی. اسی طرح قرآن کریم کی آیات پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے. اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی. یہاں اس بات کو سمجھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچپن میں مجھے قرآن پڑھاتے میں جو آگے آیت کہہ کے رکنے کو کہا جاتا تھا اور اس میں کچھ الفاظ کی صوتی ادائیگی بدل جاتی تھی کہ کچھ الفاظ ساکن ہو جاتے تھے، تو وہ بات تو مجھے سمجھا دی تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آیت جب ہی بنے گی جب تم رک کے اس پہ غور و فکر کرو کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو یہاں رک تو گئے، لیکن اس پہ غور و فکر کرو گے تو ہی یہ آیت بنے گی. تو چاہے وہ قرآنی آیات ہوں چاہے کائناتی آیات، جو ان پر روک کر غور و فکر کرتا ہے. جیسے میں اپنی بات عرض کروں کہ میں یعنی باٹنسٹ ہوں، پلانٹ سائنسز کا طالب علم ہوں، تو میں پودوں پہ رک گیا تو وہ پودے میرے لیے آیت بن گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں سامنے رکھی کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم وجہ اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ اللہ کی جو کائنات ہے پودوں کی، اس میں نے جو نشانیاں دیکھی تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوا، اس کی صنائی کا، اس کی کریٹیوٹی کا اندازہ ہوا، اور وہاں سے میں نے اللہ کو پہچانا. تو یہ اس لیے آیات بہت اہم ہے. اور اب میں تھوڑی سی آیات کا ذکر کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ایک الیکٹران کی خیالی تصویر ہے، کیونکہ ایگزیکٹ تصویر ہم نہیں نکال سکتے، یہ اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ یہ بہت مشکل، آنکھ سے تو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں، مختلف ٹیکنیک سے دیکھا جا سکتا ہے. اس کا دو حصے ہیں، ایک نیوکلیس ہے مرکزہ جس میں پروٹونس اور نیوٹرونس ہوتے ہیں. نیوٹرونس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا، پروٹونس کے مثبت چارج کے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ جو چاروں طرف یہ آربٹس ہیں، یہ بیسیکلی یہ چھلے ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ راستہ ہے جس پہ الیکٹران گردش کر رہا ہے، اس لیے اس کے آربٹ کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے. ہر الیکٹران اپنے آربٹ میں چلتا ہے، اس میں یہ مجال نہیں کہ اپنا آربٹ بدل لے. ایل شیل والا ایل میں رہے گا، ایم میں رہے گا، این میں رہے گا، یہ نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اس ایٹم کی دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا رکھے ہیں جن کو ایٹامک لاز کہتے ہیں. تو بات صرف ایٹم کے نہیں، پوری فزیکل ورلڈ ہو یا لیونگ ورلڈ ہو، ان کے قوانین ہیں جن کے تحت یہ بندھے ہوئے ہیں. اگر ہم ایٹم جو بالکل سب سے بنیادی مادہ کے، بلکہ یہ میں جھجک کیوں رہا ہوں اس بات کو کہنے میں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایٹم کی ڈیفینیشن ہمیں یہ دی جاتی تھی کہ دس از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر وچ از انڈیویزبل. میں نے بچپن میں جو ایٹم کی تعریف پڑھی ہے کہ یہ مادے کا وہ سب سے چھوٹا اور حقیر ذرہ ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. آج اس ایٹم کے اندر 200 سے زیادہ سب ایٹامک پارٹیکلز ڈسکور ہو چکے ہیں. اینڈ دس پروسیس آف ڈسکوری از کنٹینیوئنگ، بلکہ اس میں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو چل رہا ہے ایک ذرے کی تلاش کا، اس کا نام ہی گاڈ پارٹیکل رکھا گیا ہے کہ اس کی تلاش ابھی جاری ہے. اور یہ تلاش کہاں رکے گی نہیں پتا، کیونکہ جب علم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم بہت یقینی صورتحال میں ہوتے ہیں. جب ایٹم ڈسکور ہوا تو ایوری واز سو کانفیڈنٹ دیٹ وی ہیو ڈسکورڈ دی بیسک یونٹ آف میٹر. ہم نے مادے کی بنیادی چیز کو دریافت کر لیا. لیکن جب اس کے اندر گئے تو اب یہ کیفیت ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا بیوی کے اس کے اندر سے اور کیا نکلے گا. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، یہ دوسرے لیول پہ ہم آ گئے کہ اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو یہ سورج ہے، سولر سسٹم ہے جس میں پلینٹس ہیں. ہر پلینٹ اپنے آربٹ پہ گھوم رہا ہے، اپنی ایکسس پہ بھی گھومتا ہے اور آربٹ پہ بھی سورج کے چاروں طرف گھومتا ہے، اور یہ پورا نظام شمسی بھی گھوم رہا ہے. انفیکٹ حقیقت یہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کے بڑے سے بڑے سیلیشیل باڈی تک کوئی بھی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے.
साकित कहीं नहीं है, कहीं जुमूद नहीं है, हर चीज हरकत में। बज़ाहिर एक चीज साकित लग रही है, एक पत्थर है पड़ा हुआ है, हमें लग रहा है साकित है, एक चट्टान है गड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर जितने एटम हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मुस्तकिल, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस जो है ना वो दमादम की सदा आ रही है, क्योंकि अभी तकमील बाकी है, वो चीज रुकी नहीं है अभी। तो यहाँ देखिए कि ये इतने बड़े बड़े सैयारे और अजसाम जो हमारी जमीन से सैकड़ों हजारों लाखों गुना बड़े हैं, वो भी जैसे अपने घूम रहे हैं। और इनके प्रिसीजन का आलम यह है कि हम महीनों पहले सनसेट और सनराइज कैलकुलेट कर लेते हैं, चांद कब निकलेगा, चांद कब गुरूब होगा, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब गुरूब होगा। एक महीने पहले फजर की नमाज का कैलेंडर आ जाता है, मगरिब का आ जाता है, क्योंकि हमें प्रिसीजन मालूम है। ये प्रिसीजन क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला के कवानीन हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो गोया एटम से लेके कायनात तक हमें अल्लाह के कवानीन नजर आते हैं जो चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये एक स्केच है हाइपोथेटिकल जो डीएनए मॉलिक्यूल को दिखाता है। ये हमारा एक किसी भी जानदार का एक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है जहां से क्रोमोसोम आ रहा है, और उसको अनफोल्ड करके यहाँ डीएनए दिखाएगा। डीएनए में जो ये बेसिस होती हैं, इनकी खासियत क्या है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगी, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगी। ये लॉज है जो इनको कंट्रोल करते हैं, और इसी बेस पेयरिंग की वजह से वो जीन्स और वो चीजें वजूद में आती हैं जो हमें अपने ही नहीं बल्कि हर जानदार के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हैं और पैदा करती हैं। ये एक नन्ही सी चीज भी अल्लाह ताला के कवानीन के तहत चलती है। तो यहाँ इन सब अल्लाह की आयत को दिखाने का मेरा मतलब यह है कि इनमें से एक आयत भी नहीं है, चाहे वो एटम जैसी बहुत छोटी हो या निज़ाम शमसी जैसी बहुत बड़ी हो, खुद हमारे जिस्म के अंदर सेल के अंदर छुपे हुए जीन्स हो, हर चीज अल्लाह के कवानीन से गवर्न होती है, और उन्हीं कवानीन की स्टडी हम करते हैं साइंसेज में। और इसके बाद फिर हम इस आयत को देखें अगर तो बात साफ होती है कि जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात है और जितने मलाइका माने फरिश्ते, सब अल्लाह के लिए सजदा रेज हैं, यानी मुकम्मल मुती हैं, और तकब्बुर नहीं करते, अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं, और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। इसमें देखिए दो चीजें हैं जो बहुत अहम और गौर तलब है। पहली बात तो ये कि सब अल्लाह के लिए सजदा रेज है। सजदे का मतलब सिर्फ वो फिजिकल सबमिशन नहीं है जिसके हम आदी हैं और जिसकी हमें प्रैक्टिस बहुत खूब है, यानी जमीन पे सर झुका देना। ये सजदा जो है ये तो इजहार है। इजहार किस चीज का है कि आई हैव सबमिटेड टू डिवाइन ऑर्डर, आई हैव सबमिटेड टू अल्लाह's लॉज, मैंने अल्लाह के अहकामात के तय सबमिट कर दिया। अब यहाँ देखिए हिपोक्रेसी की इससे अच्छी मिसाल नहीं मिलेगी, जिसका मैं भी शिकार हूं कि मुझे ये नहीं पता कि अल्लाह के कवानीन क्या है, अल्लाह के अहकामात क्या है, क्योंकि मैंने तो कुरान को बंद करके रखा है, मैंने तो उसे समझा ही नहीं। लेकिन जाहिरी सजदा नमाज के दौरान करके अल्लाह से कहता हूं कि मैं तो झुका हुआ दे रहा है कि ये अगर मुनाफिकत नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। मुझे माफ कीजिएगा सख्त बात को कहने के लिए, लेकिन मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं और साइंस हकीकत की बात करता है, दलील की बेसिस पे बात करता है। सबमिशन टू अल्लाह ऑर्डर्स एंड डिवाइन गाइडेंस इज सजदा। पार्शियल सबमिशन रुकू है, मुकम्मल सबमिशन सजदा है, प्रोस्ट्रेशन। तो मैंने बज़ाहिर तो सजदा कर दिया, लेकिन मेरा दिल सजदे में कब गया? मेरा नफ्स अल्लाह के सजदे में जब चला जाता तो उसका तो मतलब ये था कि मैं उसके अहकामात पे अमल करता। अहकामात पे अमल करने की बात तो जब आएगी जब उसके अहकामात का इल्म हो। अहकामात का इल्म इसलिए नहीं है कि मुझे बचपन में नाज़िला सिखाया गया और जोश मारा मेरे वालिदैन की दीनदारी ने, तो उन्होंने तजवीद के साथ मुझे पढ़ा दिया, हदिये के हिफ्स करा दिया, लेकिन फहम की बात तो कहीं पे भी नहीं आई। मुझे बड़ा अच्छा कारी बना दिया। गलत, इसमें से हर चीज की अहमियत है जिसकी इनकार किसी को इनकार नहीं है, मैं भी इनकार नहीं करता। तजवीद की अहमियत है, क़िरात की अहमियत है, हिफ्स की अहमियत है, हर चीज की अहमियत है, लेकिन फहम कहाँ गया? हम इसे किताब हिदायत कहते हैं, बुक ऑफ गाइडेंस कहते हैं, लेकिन वो हिदायत कहाँ गई? वो तजवीद से मिली, क़िरात से मिली या हिफ्स से मिली? बल्कि ये तो एक बहुत ही अफसोस की बात है कि जो हिफ्स करा हुआ उसको भी नहीं पता लिखा हुआ क्या है। वो दिखा रहा है, वो कह रहा है इस बातों को अपनी क़िरात में कह रहा है, मैं तिलावत तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो मफ़हूम ही दूसरा है। वो अपनी क़िरात में इस बात को कह रहा है कि बेजा इसराफ मत करो, लेकिन 1.5 करोड़ की शादी अपने बच्चे की करता है। तो ये कैसे कुरान पे अमल है भाई? ये कौन सा सजदा है? ये वही दिखावे का सजदा है
جس کے لیے سورہ معون میں جہنم کی وعید کی گئی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, بھولے ہوئے اپنی نمازوں کو, جہنمی ہیں. الذین هم یراؤن, جو دکھاوا کرتے ہیں, ظاہری شکل دکھاتے ہیں, خالی رویا سے بات آئی ہے, خواب سے, کہ صرف اس میں ایک ظاہری شکل ہوتی ہے, حقیقت نہیں ہوتی. جب آنکھ کھلتی ہے تو خواب ٹوٹ جاتا ہے. قیامت کے دن میں جب آنکھ کھلے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا کہ ہم تو خوابوں کی دنیا میں کام کر رہے تھے, دل نے تو سجدہ کیا ہی نہیں, نفس نے تو سجدہ کیا نہیں. اس لیے وہ قلب سلیم وجود میں نہیں آیا, جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے قیامت کے تعلق سے کہ وہ دن جس میں نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد, الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو. سلیم کا وہی مادہ ہے جو اسلام کا ہے, مسلم کا, سین لام میم, سبمیشن. ایک بڑا اہم مفہوم اس کا سبمیشن کا. جب ہم اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارا نفس جس قالب میں ڈھلتا ہے اس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے. دی نفس, دی ہارٹ وچ ہیز ٹوٹلی سبمٹڈ. اب سبمٹ آپ جب کریں گے نا, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ احکامات کیا ہیں وہی نہیں پتا, تو بات وہاں تک جاتی ہے. تو بہرحال یہاں اہم چیز یہ ہے کہ اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی مطابق کام کرتے ہیں. یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات پہ کام کرتی ہے, یعنی کائنات کی ہر چیز مسلم ہے. کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت بھی کہا, اور کائنات کی ہر چیز مسلم بھی ہے, کیونکہ مسلم کی تعریف کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ مکمل جھک جائے, مکمل عمل کرے. اور یہ پروسیس گریجول ہے, ہلکے ہلکے ہوتا ہے. اسی لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم دروازے کے اندر تو آ گئے, یو ہیو ایکسیپٹڈ اٹ, لیکن پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. یہ گریجول پروسیس ہے اسلام کا, جو آگے پھر کسی یا موقع ملے گا تو میں گفتگو کروں گا. میرے لیکچرز میں ہے, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں یہ آپ کو وضاحت مل جائے گی, کیونکہ اس ایک لیکچر میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا. لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے, جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے لاز سے باہر نہیں ہے, نہ وہ جا سکتی ہے, کیونکہ سوائے انسان کے کسی اور کو چوائس یا نفس نہیں دیا اللہ نے. انسان کو چوائس دی ہے, وی ہیو اے کیپیسٹی ٹو چوز. ہم چاہیں وہی پہ عمل کریں یا احوا پہ عمل کریں, اپنی نفساتی خواہشات پہ چلیں یا اللہ کی ہدایت پہ چلیں. چوائس از اوورس. اور قرآن پورا کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ آپ جس چیز پہ چلیں گے, جیسا عمل کریں گے, وہی ریزلٹس آپ کو ملیں گے, کیونکہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ کرما بیسڈ ہے, جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں. وی ول ریپ واٹ وی سو, جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. کبھی کبھی یہاں بھی دکھ جاتا ہے, کبھی یہاں زیادہ دکھ جاتا ہے, لیکن آخرت میں تو بالکل واضح ہوگا, اور وہی پھل ہم کاٹیں گے جس کی ہم نے فصل یہاں پہ بوئی ہے اپنی. اب اس سلسلے کی ایک اور حمایت جو میں نے لی ہے کہ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش اور مخلوق, یعنی خلق میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, دی پروسیس آف کریشن ایز ویل ایز دا کریشن. تو آسمان و زمین کی کریشنس میں اور اس کے جو کریشنس ہیں اندر موجود, اور پروسیس آف کریشن میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں ہیں. اور وہ عقل مند کیا کرتے ہیں کہ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے میں؟ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں, اینڈ ریفلیکٹ آن دا کریشن آف دی اسکائز اینڈ دا ارتھ. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی کریشنز پر, تو نیچرلی ان کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے یہ بے فائدہ اور باطل نہیں بنایا. یو ہیو اے لاجک. ایک پورا سسٹم جو ہے یہ حق کی بنیاد پر ہے, لاجک بیسڈ ہے. لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں, دن رات اسی دھن میں لگے رہتے ہیں. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ آیت ہے, اور اس میں بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے کہ لوگوں کے لیے ہم نے ترجمہ لکھ دیا لوگ, لیکن لوگوں کے لیے قرآن ناس استعمال کرتا ہے, بنی آدم استعمال کرتا ہے. یہاں دواب کا لفظ استعمال ہوا ہے, شرت دواب. دواب کہتے ہیں کریچر کو, یعنی جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, قرآن بھی ان کو انسان نہیں مانگتا کیونکہ وہ انسانی سطح پر ہے ہی نہیں. دیکھیے جو چیز انسان کو دوسرے جانوروں سے متمیز کرتی ہے, ڈسٹنکشن دیتی ہے, ڈسٹنکٹیو فیچر سے, وہ انٹیلیکٹ ہے. یہ اس کا ایوولوشن ہے عقل کا, جو انسان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے.
اور جب یہ انٹلیکٹ پرفیکٹ ہو گئی جب ہی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا اور مکمل کتاب قرآن کی شکل میں دے دی. اس سے پہلے چونکہ ایوالوشن چل رہا تھا انٹلیکٹ کا, انٹلیکچوئلزم کا, تو اللہ کی ہدایت آتی تھی تبدیل ہو جاتی تھی. یہاں دونوں چیزیں مکمل ہوئی, انٹلیکٹ مکمل کر دی, ہومو سیپینس یہ انسان جو آج ہمیں وجود میں آ گیا اپنی پوری عقل فہم اور حکمتوں کے ساتھ, کتاب ہدایت بھی مکمل کر دی. تو یہاں پہ دیکھیے سائنٹیفکلی بھی جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ بائی پورٹل ہیں, 2 پیروں پہ کھڑے ہوئے ہم انسان کہہ سکتے ہیں, لیکن عقل استعمال نہیں کر رہے تو وہ ایپ بھی ہو سکتے ہیں, بندر بھی ہو سکتے ہیں, انسان نہیں ہو سکتے. تو قرآن بھی ان کو ناس نہیں کہہ رہا. جو لوگ بدترین جانور ہیں وہ اللہ کے نزدیک, جو عقل, وہ بورے بہرے گونگے لوگ, نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ سنتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی مزوں میں ہیں, دے آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. عقل استعمال نہیں کر رہے, جس نے جو کہہ دیا کر لیا, کام چل رہا ہے, تقریدوں پہ عمر قائم گزر گئی. تو جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے, اور جو عقل استعمال کرتے ہیں, اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں, ان کے لیے جو چیز بیان کی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں ایک نقطہ جو میں واضح کرنا چاہوں گا, یہ المورث کا ایک پیج ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ سائنس جو انگلش کا لفظ ہے اس کو عربی میں علم کہتے ہیں. یعنی جس علم کی بات ہو رہی ہے اس کو عربی میں سائنس کہا جاتا ہے. باقی اور اس کے الٹرنیٹیوز ہیں, نوئنگ, لرننگ, لور انفارمیشن, اسکالرشپ, ایجوکیشن, کوگنیزنس, اویئرنیس, ایکوینٹنس, فیملیریٹی, کوگنیشن, پرسیپشن, ایٹسیٹرا. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علم کو سائنس کہا جاتا ہے. اور جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہیں وہ کسی یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ کلیات العلوم لکھا دیجیے, وہاں سائنٹسٹ کو عالم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. اور یہاں جن علوم کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے علوم ہیں آپ دیکھ لیجیے. یہ وہ علوم ہیں جن کو ہم نے دین سے خارج کر کے دنیاوی علوم کا نام دے کے ایک الگ کیٹیگری میں رکھا ہوا, اور 1000 سال سے ہم اس تقسیم کے شکار ہیں اور اس کے نتائج آج ہم بھگتتے ہیں. کیونکہ جیسا میں نے ذکر کیا اور اپنے ہم فلیٹ میں آپ نے اس کو کوٹ بھی کیا کہ علم کی تقسیم خلاف قرآن ہے, کیونکہ شروع سے آپ دیکھیے قرآن علم کی بات کر رہا ہے, وہ کسی بلکہ وہ جن علوم کی بات کرتا ہے آگے بھی اس کی وضاحت آئے گی, وہ وہی ہیں جن کو آج ہم سائنسز کہتے ہیں اور دنیاوی علوم کہہ کے الگ رکھ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دین کا لفظ جو ہے, دیکھیے مادے کے اعتبار سے دین کے 3 مفاہیم ہیں, 3 مطلب ہیں نکلتے ہیں. ایک تو اطاعت کا ہے, ایک قانون کا ہے. سورہ یوسف میں جہاں وہ ذکر ہے کہ وہ کٹورا چھپا لیا تھا, وہاں پہ قانون کا لفظ ہے کہ بادشاہ کے قانون میں ایسا تھا, دین الملک لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں بھی دین کا لفظ قانون کے طور پر اور کئی جگہ بھی ہوا ہے. تو اگر دین کے مفہوم میں قانون شامل ہے تو اللہ کے قوانین کا پڑھنا اور سیکھنا کیوں کر دین سے باہر ہو جائے. اللہ کے قوانین, نیچرل لاس کی اسٹڈی جو ہے وہ تو دین کا حصہ ہے, بلکہ اہم ترین حصہ ہے, کیونکہ بار بار قرآن آپ کو اسی طرح سے متوجہ کرتا ہے کہ تم بادلوں کو کیوں نہیں دیکھتے, تم بارش کو کیوں نہیں دیکھتے, تم یہ کیوں نہیں دیکھتے. کچھ مثالیں میں نے آگے رکھی ہوئی ہیں, اس پر بات کروں گا تاکہ وقت زیادہ خراب نہ ہو. اور بڑی اہم بات یہ ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ قد فصل الآیات لقوم یعلمون, ہم نے آیات کھول دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور یہاں دونوں آیتوں کا ذکر ہے, قرآنی آیتوں کا بھی اور کائناتی آیتوں کا بھی, کیونکہ قرآن نے جرنلائزیشن یوز کیا ہے, آیت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور قرآن اپنے احکامات کو بھی آیت کہتا ہے کیونکہ وہ پوائنٹر ہیں. اور کائنات کی آیتوں کے لیے تو میں نے پیچھے آپ کو دکھائی آیتیں جس میں ایگزیکٹلی کہا گیا ہے کہ اللہ کی ہر کریشن اللہ کی آیت ہے. تو یہ آیتیں انہیں پہ کھلتی ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں. قرآن کی آیات بھی ان پہ کھلیں گے جو علم رکھتے ہیں, اور کائنات کی آیات بھی. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اس میں قد فصلنا الآیات لقوم مسلمون نہیں لکھا گیا, کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مسلم ہے اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہے وہ کیسے علم کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ کا واضح علم ہے, حکم ہے علم حاصل کرنے کا اور اس کو استعمال کرنے کا. اس کو آگے میں آپ کو سورہ نمل کی وہ آیت دکھاؤں گا, بہت جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. تو جو لوگ علم رکھتے ہیں, آج اللہ کی کائنات کی آیات جو ہیں کن لوگوں پہ, کن اقوام پہ کھل رہی ہے جو علم رکھتے ہیں. آج ٹیکنالوجی کہاں ڈیولپ ہو رہی ہے, سائنس کہاں ڈیولپ ہو رہی ہے. جو لوگ علم رکھتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں کوشش کر رہے ہیں, سرگرداں ہیں, دے آر پرسوئنگ, اللہ کی آیات کو کھوج رہے ہیں, اور یہ کھوج کا سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی آیات کی ڈسکوری ختم نہیں ہوگی.
इसका सबूत हमें सूरह हामीम अल-सजदा की आयत नंबर 53 में मिलता है, जहाँ ये कहा गया है कि हम करीब उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, खुद अनफुस में भी, उनके नफूस में भी, और आफाक में भी, कायनात में भी, हत्ता कि उन्हें साबित हो जाए कि कुरान हक है। यानी आयत की डिस्कवरी का सिलसिला अनफस में भी और आफाक में भी जारी रहेगा कुरान की हक्कानियत साबित करने के लिए। और इसको इस रुख से सोचिए कि ऐन जिस वक्त क़यामत आने वाली होगी, ये आयत एक कारी इसी तरह पढ़ रहा होगा कि हम अनकरीब दिखाएंगे, गोया अनकरीब दिखाने का सिलसिला चलता रहेगा, ये बिसात उठा दी जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की कायनात की आयत का और उसकी इस किताब की आयत की भी डिस्कवरी इसका और इनके नए नए फहम का, हर दौर के इल्म के साथ इस कुरान के फहम का अंदाज जारी रहेगा हत्ता की दुनिया से मिट दी जाए। तो कुरान की आयतें खुलती उन्हीं लोगों पे हैं, चाहे वो कुरान की हो कायनात की, कि जो लोग इल्म रखते हैं। अब इस सिलसिले में देखिए कुछ मैंने मिसालें रखी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, कि वो ये जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चांद को चमक दी। यहाँ ज़िया और नूर का फर्क है, क्योंकि आज हम इसे समझते हैं कि सूरज की अपनी रोशनी है, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो चांद पे जाती है, जो रिफ्लेक्शन है। यानी चांद का नूर अपना नहीं है, मांगा हुआ नूर है, सूरज का नूर अपना है। ये फर्क है ज़िया और नूर का। तो यहाँ उसने ये बात कुरान में दी गई है कि सूरज को उजियाला बनाया, चांद को चमक दी, और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिस्सा मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ बरहक़ी पैदा किया है। वो अपनी निशानियों को यानी आयत को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अब जो लोग इल्म रखते हैं इन चीज़ों का कि किस तरह से सूरज के अंदर रोशनी आ रही है, किस तरह से, यानी ये पूरा आप समझिए कॉस्मोलॉजी है, वही लोग इस चीज़ को समझेंगे। अगली आयत क्या कहती है? क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, गौर नहीं करती कि सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जिदा किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा करी, तो क्या फिर भी तुम ईमान नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो उन्हें लेके ढलक ना जाए, और उसमें कुशादा राहें बना दी ताकि तुम लोग अपना रास्ता मालूम कर लो, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया। मगर यह है कि कायनात की आयत की तरफ तवज्जो नहीं करते। वहुम अन आयाती हम औरिज़ून, हमारी आयत से एराज बरतते हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आप देखिए, आज मैं एक साइंस के स्टूडेंट, तालिब इल्म के तौर पे जब मैं पढ़ाता था, तो मैंने लगभग 20 साल ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाया है। उसमें हम ये चीज पढ़ाते हैं, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, पानी में जिंदगी पैदा हुई थी। कुरान में ये बात किस वक्त कही गई है? आसमान एक महफूज छत की बात वहां कही जा रही है। आज हम ओजोन लेयर और एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं उनका जो प्रोटेक्टिव रोल है, आज हम उस चीज को जानते हैं। तो जो लोग इल्म रखते हैं, इन चीजों को समझते हैं। एक और मिसाल इसकी ये है कि, और वही है जिसने जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं, उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं, और वही दिन पर रात तारी करता है। ये सारी चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। इसलिए कुरान पे और अल्लाह की आयत पे गौर फिक्र का हुक्म है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके जरिए से हमने मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफेद और सुर्ख, कि इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे स्याह, और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये बड़ी अहम चीज है, क्योंकि जो अल्लाह, देखिए, जो इल्म रखता होगा वो अल्लाह की अजमत को पहचानेगा, उसका डर हकीकी होगा क्योंकि अंदर से होगा। जो नहीं रखेगा उसके ऊपर थोबा हुआ होगा कि नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह सबसे बड़ा है। किसी को इस तरह पढ़ा के आप नहीं डरा सकते। इट इज एन इंटरनल मैकेनिज्म, इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम योर इनसाइड। कोई भी चीज हो, आप ऊपर से थोपेंगे तो स्टेबल नहीं होगी, अंदर से आएगी स्टेबल होगी, रुकी रहेगी, उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा कन्विक्शन होगा। आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। अब यहाँ जो आप कलर्स देख रहे हैं जानवरों के, पहाड़ों के, ये बल्कि मेरी याद का फोटो लिया हुआ है, मक्के के बाहर की पहाड़ियां हैं। अब इन आयतों को लोग पढ़ते थे और ये सामने पहाड़ नजर आते थे, तो ये अल्लाह के कौल का और फेल का मुझे सामने एकदम नजारा होता था। और बहुत सी चीजों का होता है जिसकी थोड़ी सी मैं वसात आगे करूंगा। अब देखिए, ये वो आयत है जो मैं खास तौर से पेश करना चाहता था।
اس تعلق سے جو آج کا موضوع ہے ہمارا، کہ جس دن ہم، یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنی احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے؟ یعنی دس از ایگزیکٹلی واٹ از ڈیزائرڈ. غضبتم بھی آیاتی ولن تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون. You rejected my signs without comprehending them in your knowledge. تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ کیے بنا ان کو ریجیکٹ کر دیا، انہیں جھٹلا دیا. اور اگلا پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماذا کنتم تعملون. What was it you did؟ تم کر کیا رہے تھے؟ تو دس از دی ڈیزائربل پارٹ جو ایک بندے سے اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم اللہ کی آیات کا علم احاطہ کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تم اس کی عظمت کو پہچانو اور صحیح معنوں میں بندگی کرو، اور ان آیات کا ان کو سمجھ کے ان کے فائدے نکال کے انسانیت کی خدمت کے لیے رکھو. کیونکہ شروع میں قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ہر چیز قابل تسخیر کر دی ہے. آپ اس کی تسخیر سے جو فوائد حاصل کریں ان کو انسانیت کے لیے جاری کیجئے، کھلا رکھیے. اوپن سورس کی کنسیپٹ ہے اسلام میں کہ آپ کے ریسورسز جو ہیں دے شوڈ ریمین اوپن فار ایوری بڈی. اور اس کی مثال میں آگے تھوڑی سی ایک دوں گا. آگے دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ علمی احاطہ قرآن کا، قرآن کی آیات کا، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم اور اللہ کی آیت کا علم حاصل کرنا دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے، قرآن کا باغی ہے. معاف کیجیے گا میرے سخت کلامی کی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے 1000 سال سے ہمیں برباد کر دیا ہے. ہر وہ شعبہ جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا اور ہم تھے 1000 سال پہلے، آج وہاں ہم نہیں ہیں، اور اس کے اثرات چاروں طرف نظر آتے ہیں. بہرحال وقت کم ہے، یہاں میں کچھ آیات کا ذکر کروں. یہ جو ایٹماسفیئر ہے جس کی پرتیں ہیں مختلف، اس میں وقت دوں گا، اگلی آیت پہ جاؤں گا. جو سورہ رحمان میں کہا جاتا ہے کہ والسماء رفعها ووضع الميزان، یہاں غور فرمائیے کہ اس نے آسمان کو، دیکھیے سما ہر پستی کے مقابلے میں بلندی کو کہتے ہیں عربی میں. پستی ارض ہے، اس کی بلندی سما ہے. تو جو کچھ اوپر کی چیزیں ہیں ہماری وہ سما ہے. تو اس کو یعنی ایٹماسفیئر کو اللہ نے بلند کیا اور ایک میزان قائم کر دی. آج ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ گیسز جو ہیں، کیونکہ دیکھیے زمین کی کشش کی وجہ سے یہ گیسز جو ہے رکی ہوئی ہیں. اگر یہ کشش نہ ہوتی، گریویٹیشنل فورس نہ ہوتا تو دیز گیسز وڈ ہیو اسکیپڈ انٹو اسپیس. ہمارے پاس ایٹماسفیئر نہ ہوتا. سورج کی کرنیں، وہ ریز جو ہیں جس کے اندر الٹرا وائلٹ بھی ہیں اور کتنی اور بھیانک ریز بھی ہیں، وہ صحیح تھی ہمارے پاس آج. اس کی گریویٹیشن کی وجہ سے، اس گریویٹیشنل پل کی وجہ سے، جس کو بھی اللہ نے بڑا بیلنس رکھا ہے، اس کی یہ گیسز جو تھی انہوں نے غلاف بنا دی اوپر. اور ان لیئرز کی وجہ سے ہمیں پروٹیکشن ملی. اور اس میں جو گیسز ہیں اس میں آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، کاربن مونوآکسائڈ بھی ہے، نائٹروجن کے آکسائڈ بھی ہیں، سلفر کے آکسائڈ بھی ہیں. لیکن اس کے توازن کو نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے. اللہ تداؤ المیزان بھی ہے، ولا تخسر المیزان بھی ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب دس بیلنس. آج اس بیلنس کو ڈسٹرب کر کے ہم ایٹماسفیرک پولوشن کا شکار ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے، اوزون ڈپلیٹ ہو رہی ہے، سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ بڑھ رہے ہیں کیونکہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، وار انڈسٹری ہے کیونکہ وار اینڈ ایمونیشن کی پوری انڈسٹری ہے جو ایگزیبٹ کرتی ہے اپنی تجارت کو جب جب جنگیں ہوتی ہیں. اس لیے جنگیں ضروری ہیں وار انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہوں گے، جو لوگ شیئرز کو جانتے ہیں، کہ سب سے مہنگے شیئرز اور ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکوائر وہ وہی شیئرز ہیں ان انڈسٹریز کے جو آرمز ایمونیشن بناتی ہیں. تو یہ جتنے ایکسپلوژنس ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں گنتے، ان سے انسانی ہلاک نہیں ہوتا، یہ فضا اور یہ کائنات ہلاک ہوتے ہیں. اور ان کی ہلاکتوں کے اثرات ان تک ہی نہیں آتے جو وہ مظلوم ہیں جن پہ ہلاکتوں کے بمبارڈمنٹ ہو رہے ہیں، بلکہ جو کرنے والے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اور آج اس چیز کا احساس ہے. تو یہ جو نیچرل بیلنس ایٹماسفیئر کی گیسز کا ہم نے چینج کیا ہے، اس کے نتائج کو آج ہم بھگت رہے ہیں. قرآن اس سے منع کرتا ہے. قرآن میں بڑا واضح حکم ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. ہم نے زمین کو ٹھیک سیٹ کر دیا ہے، اب اس میں فساد مت پھیلاؤ. ڈونٹ
اور فساد جو لفظ ہے فے سین دال کے مادے کا، اس میں ہر طرح کی انیکوالٹی، امبیلنس، ڈسٹربینس، کرپشن، ہر چیز آتی ہے. تو زمین میں جتنا آج پولوشن پھیلایا جا رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ نے منع کیا ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کے باغی ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بلکہ قرآن اس تعلق سے دو کیٹیگریز بیان کرتا ہے، مفسدین اور مصلحین. مفسدین دوز ہو پالیوٹ، مصلحین دوز ہو ڈو کریکٹیو میجرز. اور وہ کریکٹیو میجرز ہیں جن کو عمل صالح کہا جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے آتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے کیونکہ ایمان از بلیف، عمل صالح از اے ریفلیکشن آف یور تھاٹس، یور بلیف سسٹمس. اگر آپ اپنی زندگی میں عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان درست ہے، اگر آپ عمل صالح نہیں کر رہے تو آپ کا ایمان درست نہیں ہے. تو عمل صالح جب ہم کرتے ہیں تو ہم مصلحین میں سے ہوتے ہیں. تو انفیکٹ انوائرمنٹل جتنے ڈسٹربینس ہیں ان کو ٹھیک کرنے والے مصلحین مسلمان ہونے چاہیے اگر وہ اس چیز کو سمجھے. لیکن نہ تو ہم سمجھتے ہیں، نہ ہی ہماری عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی قرآن سے دور ہونے کے سبب ہماری عبادت ہی محدود ہو گئی ہے. کچھ ارکان پہ محدود ہو گئی ہیں، انہی پہ فوکس ہو گئی ہیں، اور اس سے آگے عبادت کا تصور ہمارا نہیں ہے. جبکہ قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. اس بات کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ غلط ہے نہیں، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت کا تصور یہ ہے کہ بندگی یعنی سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرز اینڈ ڈیوائن گائیڈنس. اب یہاں دیکھیے ایک دوسری ایک آیت ہے جس کی میں مثال رکھوں گا. ہرے پودے میں ایک ہائپوتھیٹیکل تصویر ہے جو درخت کا براؤن حصہ دکھا رہی ہے، اس کی جڑوں کا اور اسٹیم کا، اور ہرا حصہ جو لیوز کی شکل میں ہوتا ہے. اب ان لیوز میں فوٹوسنتھسس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سورج کی کرنیں جو آتی ہیں، سولر انرجی، وہ کلوروفل کی مدد سے گلوکوز بناتی ہے. اس پروسیس میں آکسیجن ریلیز ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہو جاتی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم ایکزیل کرتے ہیں، جو ہمارا ویسٹ پروڈکٹ ہے، ہمارا نہیں تمام اینیمل، اس کو ہی گرین پلانٹ سے ایبزارب کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور فریش آکسیجن چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سانس لینے کی ضروری ہے. اور جو شوگر بنتی ہے ان ہری پتیوں میں، وہ ہری پتی اور شگر کو بننے کے بعد فوراً، جیسا آپ یہ ایرو سے دیکھ سکتی ہیں، کہ ان پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے جو گرین پارٹ نہیں ہے. یعنی ہرے پارٹ میں گلوکوز بنتا ہے، بننے کے فوراً بعد وہ ان حصوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو گرین نہیں ہے، لہٰذا شکر سازی نہیں کر سکتے، گلوکوز نہیں بنا سکتے. یہاں اس آیت میں ایک ہدایت بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ریسورسز دیتا ہے ان ریسورسز کو وہ ہولڈ کر کے نہیں رکھتے، جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ فوراً تقسیم کر دیتے ہیں ان حصوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف جن کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے. اور یہ جو ہے بہت بڑے، یعنی بڑے سینس میں کہ یہ بہت بڑے لیول پہ آپریٹ ہوتا ہے ایک لا کے تحت جس کو لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، قانون نفوذ پذیری. لا آف ڈیفیوژن کیا ہے کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو ریجن آف لو کنسنٹریشن. قدرت میں ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. یہ قدرتی اصول ایک ہے. یہی مثال ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں درختوں میں. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی یاد دیکھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا. یہ اس کا حکم ہے اور اس کی آیتیں کائنات کی اس کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ گرین پتی اپنی محنت سے گلوکوز بناتی ہے لیکن اپنے پاس نہیں جمع کر کے رکھتی کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، مجھے اپنے پاس رکھنا ہے. وہ فوراً ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ان حصوں کی طرف جن کے پاس وہ گرین ٹشو نہ ہونے کی وجہ سے شکر سازی نہیں ہوتی، گلوکوز نہیں ہے. جتنی جڑیں ہیں، اسٹیم کی، تنے کی، شاخیں ہیں جن پہ گرین کلر نہیں ہے، ان سب تک گلوکوز پہنچانا ہری پتی کا کام. وہ کبھی نہیں کہتی ہے تو میں نے بنایا میں کیوں دوں. نیچر میں جو ریسورس جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہر ایک کو شیئر کرتا ہے. دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز از ایز پر نیڈ. وسائل کی تقسیم ضرورت کے اعتبار سے ہے. انسانی سماج میں جو غیر قرآنی سماج ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا یا سو کالڈ اسلامک کنٹریز کا ہو، وسائل کی تقسیم اس بنیاد پہ نہیں ہوتی. ڈسٹریبیوشن از آن دی بیسس آف دا گریڈ. جمع کر کے مال کو رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ کل کو کام آئے گا. اس کے لیے بھی قرآن میں بہت واضح احکامات ہیں. اس وقت نہیں ہے جو میں اس کی بات کر سوں. اب دیکھیے یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم دیکھیے کہ قرآن ہمارے لیے کیا کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو
اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرنا. یعنی ہم تھوڑا سا سم اپ کر لیں کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا. یہ تمام آیتیں اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتی ہیں، جس کو آج ہم جانتے بھی ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے لا سے باہر نہیں جاتی. وہ نیچرل لاز چاہے لیونگ ورلڈ کے ہوں یا نان لیونگ ورلڈ کے، ایوری تھنگ از باؤنڈ بائی ڈیفینیٹ لاز، ویدر فزیکل لاز اور بایولوجیکل لاز سے باہر کوئی نہیں نکلتا، چاہے وہ الیکٹران ہو، ایٹم ہو، یا یونیورس کا کوئی کمپوننٹ ہو، سیلیشل باڈی ہو. تو جب ہر چیز اللہ کے احکامات کی اتباع کرتی ہے تو کیا انسان نہیں کرے گا؟ اسی لیے یہ حکم کیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، اور کسی اور ولی کا، کسی دوست کا، سرپرست کا، سسٹم کا تم اتباع نہیں کرنا. If you claim that you are a Muslim, you are not supposed to follow any other guidebook or guidance other than the Quran. اگلی بات کیا کہی گئی ہے؟ ہم دیکھیے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں ہر نماز میں تو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. جواب قرآن میں رکھا ہوا ہے، ہمارے جزدان میں لکھا ہوا کیا کہتا ہے کہ فن ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، تم اس راستے سے جدا کر دیں گے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. کیونکہ دیکھیں تقوی کیا ہے، یہ بھی ہمارے بہت مس انڈرسٹوڈ ٹرمینالوجی ہے. سمپلی اس کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو نہ کرنا تقوی ہے. یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر از تقوی. تو اگر ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، کیونکہ جب تم اس کو سمجھو گے، اس پہ چلو گے، جبھی تو تقوی کے درجے پہ پہنچو گے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا دکھا تو ہم نے کہا بڑے صوم صلات کے پابند ہے، بڑی متقی. دس از ایبسرڈ. یقیناً صوم صلات بہت اہم ہیں، فرض ہیں، اس کی اہمیت سے کسی کے انکار نہیں، لیکن اگر قرآن میں 100 احکامات کرنے کے ہیں اور 50 چیزوں سے روکا گیا ہے، اور ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں، صوم صلات اور حج بھی ملا لیجیے 3 کر لیا، زکوٰۃ ملا لیجیے 4 کر دی، جیسی بھی کری، تو 200 میں سے 4 کوشچن اٹینڈ کر کے وہ پاس ہوتا ہے کیا؟ اور اس قیامت کے امتحان میں جہاں انصاف اور سب سے بڑا منصف بیٹھا ہوگا، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی، رائے کے برابر بھی نیکی کری ہوگی تو سامنے آ جائے گی، اور رائے کے برابر برائی کی ہوگی سامنے آ جائے گی. تو قرآن سمجھے تو وہ بھرا پڑا ان چیزوں سے. اور اسی لیے دیکھیے یہ سب سے اہم آیت میں نے سب سے آخر میں رکھی ہے، سورہ قصص کی 85 کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک لہ، بے شک وہ ہستی جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والی ہے. ہمیں یعنی میں ہل گیا تھا جب میں نے پہلی دفعہ اس آیت کو پڑھا، کیونکہ اس کو پڑھنے سے پہلے مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مجھ پر قرآن فرض ہے. مجھے کیا بتایا تھا؟ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. زکوٰۃ کو وہ بتا دیا گیا تھا، جو بہرحال قرآن کا ایک الگ فلسفہ ہے، وہ ایک الگ تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو مجھے تو فرائض میں قرآن بتا ہی نہیں کہ آپ دیکھیے اگر نماز ہم پہ فرض ہے اس کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، روزے فرض ہیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، قرآن فرض ہے اس کا کیا اہتمام کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے یہ میں اگر اسے سم اپ کروں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جو نالج یا علم ہے یہ آج کے دور میں معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے. ہم اس کی مدد سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اچھے بندے بن سکتے ہیں، اس کی بندگی میں آ سکتے ہیں. یہاں میں اپنا یہ جو بھی پریزنٹیشن تھا مکمل کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں بہت شکر گزار ہوں جتنا وقت آپ لوگوں نے دیا. اور اللہ کا کلام تھا، اسی کی بات ہو رہی تھی تو یقیناً توجہ سے سنا ہوگا. اگر اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہے اور جواب دیا جا سکتا ہے، ورنہ جیسے میں نے اپنی لاسٹ سلائیڈ میں دکھایا میرا ای میل ایڈریس بھی ہے، میرا فون نمبر بھی ہے جس پہ واٹس ایپ بھی چلتا ہے. آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں بھی اگر کوئی پوچھنا چاہیں اور جو ہماری ہوسٹ ہیں وہ وقت کو دیکھتے ہوئے اجازت دیں تو میں حاضر ہوں. جس طالب علم ہوں جو جانتا ہوں اتنا ہی بتا سکوں گا، نہیں جانتا ہوں گا تو معذرت کر لوں گا. بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کیا بتاؤں، مجھے لگا کہ منٹوں میں ٹائم نکل گیا، پتہ نہیں وقت کدھر چلا گیا. یہ کر رہا تھا کہ آپ اور گفتگو جاری رکھیں. آپ میں سے
میں ڈاکٹر ابن کول صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ موجود ہیں تو اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور. یہاں تو اتنے دانشوران تشریف فرما ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے سے بس اوور لیپنگ نہ ہو, وہ مجھ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کے میوٹ ہیں. اسی کیا پہلے سوال السلام علیکم سر, میں شاہد اقبال. سر مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی جناب بالکل, میں نے سے میوٹ اس لیے کیا کہ کوئی شور نہ پہنچے آپ تک. میں بالکل حاضر ہوں آپ کے ساتھ. سر آپ کا جو لیکچر تھا سر واقعی سر بہت ہی بہترین اور علم میں اضافہ کرنے والا تھا. سر ایک ورڈ ہے, لفظ ہے قرآن شریف میں صلوات. جی سر اس کے معنی سر جو لغت میں ہے اس کے عبادت کے ہیں اور بھی دیگر معنی ہیں, لیکن کچھ لوگ سر اس کا جو ڈیفائن کی ہے کچھ نماز پڑھنے کی بھی ہے. تو اس میں سر کچھ آپ بتا دیتے سر کیا ہے اصل مسئلہ. تو دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, آپ کا سوال بڑا اہم ہے, لیکن یہ یعنی سوال جواب سیشن میں ٹیکل ہی نہیں ہو سکتا. جی اور اس میں آپ سے عرض کروں کیونکہ وقت کی کمی تھی, میں بالکل موضوع پہ اپنے رہا بندھا ہوا. میں دو جی چیزیں, سر. بلکہ سب سے پہلے یہ چیز کہہ دوں کہ بلکہ میں دونوں کو اب اجازت دیں اگر ہمیں غوثیہ صاحبہ, تو میں تھوڑا سا 1-2 منٹ اور لے کے بتا دوں بسط شوق جناب, بسط کہ شوق. میری زندگی کا سفر جو ہے وہ کس طرح سائنس اور سائنس پروموشن سے یہاں سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ آف قرآن تک آیا. کیونکہ میری شروعات سوالوں سے تھی زندگی کی, اسی کی طرح سے سائنس پہ گیا, سائنس پڑھا, سائنس کا طالب علم بنا, اور اسی ایک کوشچننگ مائنڈ سے جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. یہ میں نے 30 سال کا احاطہ کر دیا اپنی زندگی کا. اسی کے تحت مجھے ایسا لگا کہ ضروری ہے کہ ہم آج کے علوم کی مدد سے قرآن کو سمجھیں. یعنی جیسی میں نے سورہ نمل کی آیت 83-85 دکھائی تھی کہ قرآن کا علمی احاطہ کیا جائے, تو ایک سمپلی قرآن کے نام سے ایک ڈسکورس ہم نے شروع کیا ہے جس کا نام ہی ہے یہ سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن. اور یہ ہر فرائیڈے سیٹرڈے کو انڈیا ٹائم کے حساب سے رات کو 10 بجے ہم اپنی, یہ جو میری یوٹیوب چینل ہے, اگر آپ گوگل پہ محمد اسلم پرویز ڈالیں اور اسپیلنگ وہی دیکھ لیں جو یہاں پہ موجود ہے PARVAIZ, تو یوٹیوب چینل میری آپ کو مل جائے گی. اس میں سمپلی قرآن کے تحت سیشنز ہیں. تو اس میں چونکہ سورہ بقرہ میں شروع میں ذکر آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا, تو غالباً ہمارا سیشن 14 یا 15 ہے, آپ دیکھ لیے گا, جس میں پوری یعنی وہ ایک آیت جو ہے وہ 2 سیشنز پہ میں نے پوری کی ہے. ایک میں صلاۃ پہ بات کی ہے, ایک پہ زکوٰۃ پہ بات کی ہے. تو جو لوگ اور بھی دیکھنا چاہیں, کیونکہ یقیناً صلاۃ ایک الگ لفظ ہے, کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کو اردو میں گلاس نہیں کہہ سکتے یا قمچی نہیں کہہ سکتے. آپ کو قواعد اور زبان کے حساب سے چلنا پڑے گا. جب ہر جگہ چل رہے ہیں, جب ہم قرآن کے الفاظ کا مادے کے اعتبار سے تجزیہ کرتے ہیں, دیٹ آئی کال ایز اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ, وہ سائنسی طریقہ ہے کہ آپ حروف کو دیکھیں قرآن میں کس طرح استعمال ہوئے ہیں اور اسی پس منظر میں اس کی بات کریں. تو یہ جو قرآن کا علمی احاطہ ہے الحمدللہ, اس کو ہم لوگ اگست کے مہینے سے شروع کر چکے ہیں, اور اس وقت ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک آ چکے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے گا, ایک سیشن پورا صلاۃ پہ ہے, ایک زکوٰۃ پہ ہے, اس میں آپ کو مل جائے گی بات. اور اگر اس میں بھی آپ کو کچھ سوال ہوں جیسے میرے پاس آتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, میں ضرور جواب دوں گا. جی سر, بہت بہت شکریہ سر. شکریہ سر, بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا. ماشاء اللہ, ہم یہاں ام القری مکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں, اور ہماری جی تعلیم MA ہوئی ہے مانو میں الحمدللہ حیدرآباد میں. اس وقت ڈاکٹر عبد المعیز صاحب تھے HOD, اور اس کے بعد آپ کی تقرری ہوئی وہاں پر, کافی سنا. آج پہلی مرتبہ لائیو سننے کا موقع مل رہا ہے. ہم ایک مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, لیکن آج قرآنی آیات کا استدراک, استحضار اور اپنی تقریر میں اس طرح پیش کرنا, یہاں بڑے بڑے دکاترہ اور پروفیسر سے بھی اس طرح کی باریکی اور دونوں کو تطبیق دے کر سننے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا. میں آج بہت خوش ہوں, اور کیونکہ ایک کتاب بھی ہے ہم نے پڑھی تھی لکھنؤ میں, وہ علم الایمان
جو ڈاکٹر عبد المجید زندانی صاحب کی ہے جو یمن کے ہیں، انہوں نے ان آیت کو کوریج کیا ہے، قرآنی آیت کو سائنسی اعتبار سے، اور آپ نے جو اصطلاحات عربی کے پیش کیے ہیں واقعی اس سے دل خوش ہو گیا، اور مزید اس سے طلب بڑھی کہ انشاءاللہ مزید آپ سے رابطے رکھے جائیں گے، اور آپ کی تقریروں کو سن کر کے ہم لوگوں کے آگے کی زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا۔ بے شک مدارس اس بات کو ہم بیان کر سکتے ہیں، مدارس کی زندگی میں ان سب چیزوں کو تطبیق نہیں دی جاتی ہے، یعنی اتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، لیکن آپ نے جو دائرہ ہوتا ہے آیات کے بعد اس کو اسٹاپ کر کے سمجھنا، ان سب چیزوں پر جو سائنس جس کی وضاحت کی ہے وہ ہمارا علم ہے جو غیر لے لیے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک مکہ کی سرزمین سے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نوح عطا کریں، اور آمین آپ کے آمین آمین دنیا میں زندہ کریں۔ آپ آمین۔ ایک مسلم کی طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں، اور ان تمام ہزاروں علماء سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ابھی قطر کے ایک ڈاکٹر پروفیسر ہیں یوسف قرضاوی، بڑے اسکالر ہیں عرب کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو بچے حفظ کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، ان پر تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کی تشریح کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی پروگرام نہیں واہ کرنا، صحیح کر لیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ لعلم کا کیا معنی ہے، علم آدم الاسماء کا کیا معنی ہے، اور جتنی چیزیں سائنس کی بتائی آپ نے، ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ ان سب چیزوں کی طرف دیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، سوالات تو بے شمار ہیں، بس یہ ہے کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ علم قرآن کی آیت میں ہے کہ جب انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس سے پہلے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، پہاڑوں کا تذکرہ ہے، تو گویا کہ قرآنی اصطلاح سے صحیح عالم وہی لوگ کہلاتے ہیں جو قرآن کی آیات میں اللہ کی آیات کرتے ہیں۔ آج مجھے ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ آیات دو ہے، خلق اللہ اور قول اللہ۔ تو ذرا علم کی اصطلاح میں اور ذرا فوکس کریں کہ قرآن نے جس کو علماء کہا ہے انہی لوگوں کو کہا ہے جو قرآن کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ جی میں عرض کروں کہ میں نے اس لیے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کسی بھی، بلکہ آپ تو اپنے یہاں دیکھ لیجیے، اسی آس پاس کی یونیورسٹی میں جائیں تو فیکلٹی آف سائنس کو کلیات اور علوم ہی لکھا دیکھیں گے آپ، تو عربی میں تو عالم کہا ہی سائنٹسٹ کو جاتا ہے، تو جو علم رکھتا ہے، کیونکہ سائنس علم ہے، مورد میں نے آپ کو دکھائی تھی، تو حقیقی بات تو یہی ہے کہ جو اللہ کی کائنات کا علم رکھتا ہے وہی عالم ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ تھے مفتی عطا اللہ جی مکی، سر، ریسرچ اسکالر فرام آپ ایک اوور لیپنگ نہ ہونے دیں، مجھے یہ عرض کرنا ہے، یہ القرآن یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر مفتی عطا اللہ مکی صاحب تھے۔ اب میں ڈاکٹر شگفتہ فردوس سے گزارش کرتی ہوں، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور وہ بات رہ گئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ میں اصل میں میرے سے پہلے کیونکہ سروت صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا اور میں نے ان کی طرف توجہ دلائی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے سوال کرنا چاہا تھا، تو میں اپنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سوال کریں، ان کے بعد انشاءاللہ میں سوال کروں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سروت کا ہی ہاتھ اٹھا تھا۔ جی بالکل، ان کا حق ہے کوئی پہلا سوال۔ آپ میوٹ ہیں ڈاکٹر سروت، پلیز آپ میوٹ ہیں سروت صاحبہ، مائک انمیوٹ کیجئے۔ آپ راجستھان سے ہیں؟ جی السلام علیکم صاحب، پرویز صاحب ماشاءاللہ، بس یہ کہنا چاہیے کہ شہر سے باہر نکلے ہیں، اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ایک گارے سے ہوئی، مٹی سے، اور اس میں کس طرح سے اس کے نک جو ہیں وہ درست کر کے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی انسان میں علم، فکر، شعور اور ارادہ اور اختیار وغیرہ، فیصلہ کرنے جیسے اوصاف اللہ کی صفات کے پرتوں ہیں۔ اس کا سر چشمہ مادے کی کوئی اور ترکیب نہیں بلکہ
اللہ کی ذات ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی میں چاہ رہی تھی کہ آپ ڈالیں کہ یہ انسان کے اندر صفات جو ہیں اس کی روح میں اللہ نے اپنی روح کو کی ہے. تو یہ جو غور و فکر اور یہ جو عقل سلیم ہے یہ اللہ کی ذات ہمارے اندر جو اوصاف ہیں وہ اللہ کی ذات کے اوصاف ہیں. اس پہ تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ آپ. دیکھیے میں تو صرف اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ ہونے کے ناطے بندگی کا حق یہی ہے اور رب کی شان یہی ہے کہ ہم اس کے صفات کا مظاہرہ کریں ان کو ایکوائر کر کے, اور یہی اس کا حکم ہے. اگر وہ رحیم ہے تو ہمارے ہاں رحم دکھے. دیکھیے اسم اور مسمہ کی مثال میں نے دی تھی, اسم مسمہ کی بنا بیکار ہے, ہم سب واقف ہیں. تو پھر یہ بتائیے کہ ہر کام سے پہلے اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو یہاں صرف معاملہ اسم کا نہیں تھا, مسمہ بھی تھا کہ اس کام سے متعلق اللہ تعالیٰ کی رب کی اور ربوبیت کی جو صفات ہیں اگر وہ اس کام میں شامل نہیں ہوئی تو بسم اللہ بیکار ہے, زبان ہی رہی. تو اسی لیے دیکھیے علم کے تعلق سے کیونکہ یہاں موضوع علم ہے, 3 آیتیں قرآن میں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں اللہ ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا بہت تھوڑا دیا گیا. اور تیسری چیز جو میں نے سامنے سورہ نمل کی آیت رکھی تھی کہ کذبتم بھی آیاتی ولم تحیطوا بہا علما, کہ تم نے میری آیات کا علم احاطہ کیے بنا جھٹلا دیا. چونکہ اس نے ہر چیز کا علم احاطہ خود کر رکھا ہے, وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی علم احاطہ کریں میری آیات کا, جتنا علم دیا ہے اس سے, کیونکہ اس سے زیادہ پھر وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ جو ہمارا ویژن محدود ہے اس کی بڑی حکمت ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے چاروں طرف خردبینی اجسام جو مائکروبس ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, ہوا میں, پانی میں, ہاتھ میں. اگر ہماری جو ویژن ہے اس میں وہ مائکروبس بھی دکھنے لگتے تو آپ یقین جانیں ہم کچھ کھا نہیں سکتے تھے, کیونکہ جو آپ نوالا اٹھا رہے ہیں اس پہ کروڑوں چیزیں رینگتی ہوئی دکھ رہی ہیں, آپ کے ہاتھوں پہ دکھ رہی ہیں, آپ اسے منہ میں رکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو اس کی حکمت ہے کہ وہ جتنی سکت تھی اس کے ذہن کی, اس بندے کی جس کو پیدا کیا انسان کو, اتنی اس نے چیزیں دے دی کہ اس کی سمائی اتنی ہے. تو بہرحال بندگی کی تو تقاضا یہ ہے اور اس کی ربوبیت کی اور رب کی شان یہ ہے کہ ہم اس جیسے بنے. دیکھیے اس کو آخری بات میں کہتا ہوں کہ جب گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے جیسا بنے, میرے جیسا دکھے. اور اس چیز پہ بحث بھی ہوتی ہے کہ ابا کی شکل ہے کہ اماں کی شکل ہے, ددیال پہ کہ ننیال پہ ہے. اور جب وہ باپ کے سے کام کرتا ہے تو باپ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو ہے نا میرا بیٹا میری طرح کام کر رہا ہے. تو یہی رشتے اور اس سے بڑھ کے رشتے جو ہے رب اور بندے کے بیچ میں ہے. جب بندہ رب کی صفات کو اپناتا ہے اور ان پہ چلتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے, یہ میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت اچھا. دیکھیے جہاں جہاد کا لفظ ہے نا, جہد کا, کوشش کا, تو وہاں صرف سبیل اللہ کا ہی ذکر نہیں ہے, جہادو فینا کا بھی ہے کہ ہم میں جہد کرو, یعنی اس کی ذات میں کوشش کرو, اس جیسے بننے کی کوشش کرو. تو یہ تو بندگی کی معراج. شکریہ, السلام علیکم. بہت رونق جمال صاحب آپ یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں پلیز؟ کیا کہا آپ نے؟ یہ رونق جمال صاحب ہے نا. نہیں میں تھوڑا سا ٹھہر جائیں. رونق جمال صاحب تشریف فرما ہے, میں جانتی ہوں. میں اس وقت ریکویسٹ کر رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر ابن کمل صاحب سے, وہ ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں. ابن کمل صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے جناب عالی. جب اسلم صاحب بولتے ہیں تو سب کے مائک میوٹ ہو جاتے ہیں. بے شک ہونے بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ محترمہ اوسیہ سلطانہ صاحبہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شریک کیا اور مجھے اسلم صاحب کہ یہ باتیں سننے کا موقع ملا. اسلم صاحب سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے اور میں تقریباً 4 دہائی سے زیادہ ان کی باتوں سے اور ان کے علم سے مستفید ہوتا رہا ہوں. بے شک. آج بھی اسی اپنی تقریر میں, اپنی باتوں میں انہوں نے قرآن اور سائنس حوالے سے جو باتیں کی ہیں واقعی ہم سب کے لیے قابل غور ہیں. بے شک. جو بات
میں بھی اکثر ظاہر ہے میں تو ادب کا طالب علم ہوں اور قرآن اور مذہب کی تعلیم میری بہت نا کے برابر ہے. نماز پڑھ لوں روزہ رکھ لوں یا اس میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جب نماز میں جو صورتیں پڑھتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں روزہ زکوٰۃ سب کرتے ہیں لیکن قرآن کی فہم جو اصل چیز ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے. بنیادی چیز یہی ہے بے شک کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کے مفہوم تک کیسے پہنچیں گے. بہت میرے سامنے اگر کوئی غیر زبان کا شخص کوئی بات کرے تو میں اس کے لفظ سے یا اس کے انداز سے کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ پاؤں گا. بدقسمتی ہے ہم سب کی کہ ہم عربی زبان سے یا کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے. مشکل سے میرے خیال سے 2-4% ایسے لوگ ہوں گے جو ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جو ہمیں سننا چاہیے. بے شک کیونکہ میں نے قرآن شریف ترجمے سے جو کچھ سنا ہے اس میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی کہ تمام کائنات کے علم کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. سا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. ہر مسئلے کو سماجی ہو سیاسی ہو معاشی ہو کون سا مسئلہ ایسا ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. بدقسمتی یہ ہے کہ چاہیں جو میں نے کل بھی ایک پروگرام تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ اس میں بھی یہ میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ گزشتہ صدیوں سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں اب نہ کوئی البیرونی پیدا ہو رہا نہ کوئی ابن سینا پیدا ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اب ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم دوسری چیزوں کی طرف سوچنے لگے علم کی طرف سوچ ہی نہیں رہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. وہ ظاہر سائنس آج سے 800-900 سال پہلے جو اسلام میں مفکرین یا سائنسداں پیدا ہوئے آج تمام دولت کے باوجود تمام وسائل کے باوجود میرے خیال ہے دنیا میں چند ایسے مسلمان عالم یا سائنسداں موجود ہوں گے جو ان کا کوئی مقام ہوگا ورنہ یہ ہماری محرومی ہے. اسلم صاحب نے جو باتیں کہیں واقعی قابل غور ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے جب کوئی مقرر ہم تقریریں سنتے ہیں اکثر سنتے ہیں عام جلسوں میں سنتے ہیں مسجدوں میں سنتے ہیں معاف کیجیے گا جمعے کے دن اور ویسے سنتے ہیں بغیر حوالوں کے بات کرتے ہیں لوگ. جی بالکل ہوا میں بات کرتے ہیں بغیر آدمی کا. دیکھیں بات وہ قابل یقین ہوتی ہے یا قابل غور ہوتی ہے جس کے دلائل ہوں جو ذہن قبول کرے. اسلم صاحب قرآن کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے خود یہ سائنس کے استاد ہیں تو جانتے ہیں سب کچھ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں ظاہر وقت بہت گزر چکا ہے کافی لوگ بول چکے ہیں اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اس پروگرام میں کہ کب یہ مکمل ہو. میں 2 شعر اس میں پڑھوں گا جو بات اس شعر میں کہوں گا اس تقریر کے حوالے سے. خواجہ میر درد کا شعر ہے ہٹ جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ہٹ جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. تو یہ جو ابھی بات آئی کہ آیت کے سلسلے میں جو ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی کہ ہر چیز آیت ہے یہ واقعہ ہے. قدرت ہر جگہ نظر آ رہی ہے پھول میں پتوں میں ہوا میں پیڑ میں پودے میں کہاں نہیں ہے.
नजर चाहिए देखने की। बेशक। अभी जो डॉक्टर सरवत ने सवाल किया था कि ये अल्लाह ने अपनी रूह डाल दी या अपनी सिफात उसमें डाल दी, तो मैं उसके हवाले से एक शेर मिर्जा गालिब का है, दहर जुज जलवे यकताई ये माशूक नहीं, दहर जुज जलवे यकताई ये माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न न होता खुद भी, हम कहाँ होते अगर हुस्न न होता खुद भी। अगर खुदाए बरतरो अजमत वाले को, खुद परवरदिगार को अपना हुस्न देखना नहीं होता तो ये दुनिया कायनात पैदा ही नहीं होती। दहर यानी दुनिया की हर चीज, दहर जुज जलवे यकताई ये माशूक नहीं, यानी तमाम कायनात जो है कुदरत के जलवे की अक्कास है, चाहे वो जिंदा चीज हो या वैसे चीज हो, कोई भी फूल पत्ती फल सब चीज कुदरत को अपना हुस्न देखना था, अपनी सिफात देखनी थी जो इस कायनात को तख्लीक किया। अगर हमें इल्म हासिल करना है, और जो बात आपने कही, जो शुरू में आपने दोहराई थी, जो हदीस जिसे कही जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इसलिए कि चीन उस जमाने में, आज नहीं, आज से 1400 साल पहले चीन का सफर बहुत मुश्किल सफर था। उसका मतलब यह है कि जद्दोजहद करो, इतनी कोशिश करो, इतने तकालीफ उठाओ, मुश्किलात उठाओ कि चीन तक का सफर अगर करना पड़े, जो बहुत दूर दराज मुल्क है उस वक्त, 1400, आज की तरह नहीं है कि आज 3-4 घंटे में फ्लाइट से पहुंच गए, उस वक्त का सफर आप जानिए, उस वक्त के वसाइल जानिए। तो इल्म हासिल करने के लिए जो कहा गया है बार बार कुरान शरीफ में भी और हमारे रसूल अकरम ने भी, जाहिर है हम इससे महरूम हैं। इल्म कुरान के हवाले से हासिल करें तो मेरे ख्याल से पूरे कायनात की परतें खुलती चली जाएंगी, हमारे ऊपर कोई भी चीज पोशीदा नहीं रहेगी कि हमें क्यों पैदा किया गया, कायनात को क्यों बनाया गया, इसकी वजह क्या है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अक्सर डॉक्टर साहब के जो तकारीर हैं यूट्यूब पर या वो और भी भेजते रहते हैं, तो उससे इस्तफादा हूँ। खुदा इन्हें लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए, और आपको भी इस जो आप इस काम में जो अहम किरदार अदा कर रही हैं, खुदा आपको भी इस काम को आपके कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन। बेशक रूहानी इल्म रूहानी सलाहियतों को उजागर और बेदार करता है। आप दोनों की जो टॉक है उससे समझ आता है कि इल्म रूहानी सलाहियतों को उजागर और बेदार करता है। नजर सबके पास होती है, बसीरत किसी किसी के पास होती है। मैं आगे बढ़ने से पहले ये कहूंगी कि अगर किसी को उजलत है तो वो पहले सवाल कर लें, वरना जो है तशरीफ फरमा रहे हैं, इतनी अच्छी टॉक हो रही है तो शायद ही कभी हमको सुनने को मिलती है। तो मैं बैशर फैजाबादी साहब, आप मुझे नजर आ रहे हैं, खैर मकदम है आपका। डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस साहिबा से गुजारिश करती हूँ, वो कुछ कहना चाह रही थी, वो अगर आप रेडी हैं सवाल के लिए तो। जी, मैं बिल्कुल सवाल के लिए रेडी हूँ, लेकिन असल में मैं खुद अपना सवाल को आखिर में इसलिए रख रही थी कि रौनक जमाल साहब भी हमारे मेहमान है, मैं तो खुद मेजबानों में से एक हिस्सा हूँ आपका। तो जो मेरे मेहमान थे, मुझे ये था कि वो पहले सवाल कर लें, उसके बाद मेरे लिए एक मसला नहीं। मैं पूछ लेती हूँ उनसे। रौनक जमाल साहब छत्तीसगढ़ से हमारे साथ शामिल हैं। आपकी जो है 17 किताबें हैं, आप इतनी बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, इतनी तमाम जो है अदबी दुनिया को सजाए हुए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज गो फॉर इट। आपका माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है रौनक जमाल साहब। आपका खैर मकदम है जनाब अली। जनाब रौनक जमाल फ्रॉम छत्तीसगढ़, इंडिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब।
وعلیکم السلام. خوش آمدید. خوش آمدید. بہت اچھا آپ کا خطاب تھا، اور بچپن سے اب تک میرے ذہن میں یہ بات ڈالی بھی گئی تھی اور تھی بھی کہ قرآن ایک ہے، لیکن آپ نے جب اپنے خطاب کے دوران کہا کہ 2 قرآن ہیں تو میں آپ کا وہ جملہ سن کر ہل گیا. لیکن جب آپ نے دوسرے قرآن کی تعریف بیان کی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جس قرآن سے میں ہر لمحہ فیض یاب ہوتا ہوں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور جس کو جلدان میں لپیٹ کے رکھا ہے، رمضان میں کھولتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یا نماز میں اس کی چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں. سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے، ابھی اس کے پہلے بھی کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا صلاۃ اور زکوٰۃ کے بارے میں. تو جس کو قرآن میں صلاۃ کہا گیا ہے، یا ہم اس کو ابھی نماز کہہ کر ادا کرتے ہیں، قرآنی صلاۃ میں اور یہ جو فزیکلی ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ اور دونوں کو جیسا یہ بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کائنات بھی ایک قرآن ہے اور ہر ایک چیز اس کی آیت ہے، تو صلاۃ اور نماز پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بہت کرم ہوگا آپ کا. نہیں، میں تو بخوشی، جزاک اللہ. لیکن جیسا بھی پیچھے بھی مجھ سے سوال کیا تھا شاید اقبال صاحب نے کہ ان معاملوں میں یعنی تشفی کے ساتھ جواب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے اور تشنگی نہ رہ جائے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو میں یہاں کہوں، اس کا پورا جو سمپلی قرآن کا سیشن ہمارا میری یوٹیوب چینل پہ ہے، اس میں سیشن 14 یا 15 میں غالباً، کیونکہ جہاں سورہ بقرہ میں شروع میں ذکر ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو وہاں پہ ایک پورا سیشن صلاۃ پہ، ایک زکوٰۃ پہ، تو آپ اسے دیکھنے، یا یہاں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کی ہماری نماز جو ہے وہ صلاۃ کی ایک فارم ہے، یعنی جو اپیرنس والی ظاہری فارم ہے، اس کو ہمیں انرچ کرنا ہے، اس کو انکلوسیو بنانا ہے، اس کو امپاور کرنا ہے، تاکہ جو مقاصد صلاۃ کے قرآن بیان کرتا ہے وہ اس میں آ سکے. اتنا میں اختصار کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ اس فارم میں ہمیں سبسٹینس ڈالنا ہے، کیونکہ فارم کی اہمیت بہت ہے اپنی جگہ، خود قرآن میں بھی کہا گیا ہے. تو فارم تو ہے ہماری، ہم وہاں ادا کر رہے ہیں، لیکن اجتماع صلاۃ، کیونکہ بات یہ نا کہیں بھی قرآن میں صلاۃ کے پڑھنے کی بات نہیں ہے، اقامت صلاۃ کی بات ہے. اور سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، کیونکہ میرے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں نے سورہ ماؤن کی صلاۃ کا یہاں حوالہ دیا تھا اپنے خطاب میں، تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 آپ دیکھیں تو وہاں صلاۃ کی بڑی کھلی وضاحت ہے کہ اقیموا الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. ذکر قرآن یعنی قرآن کی تعلیمات کو قائم کرنے کا جو نظم ہے، اس کا فاؤنٹین ہیڈ صلاۃ ہونا چاہیے، کیونکہ صلاۃ کا مقصد ہی فالوئنگ اتباع ہے، اور اس کے لیے ظاہر ایک سسٹم کے لیے یو نیڈ اے پلیس، ایک سینٹر جہاں سے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. اس لیے مسجد وجود میں آئی، کیونکہ مسجد وہ ہے جہاں سجدہ ہو. سجدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کی اتباع ہو. تو اللہ کے احکامات کی، ہر حکم کی جہاں اتباع ہو رہی ہے وہ مسجد ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے وہی مسجد ہے، جی کہ جہاں علم کا حصول ہو رہا ہے وہ بھی مسجد ہے، جہاں مریض کا علاج ہو رہا ہے وہ بھی مسجد ہے. صرف یہ ہے کہ سوچ کیا ہے، آؤٹ لک کیا ہے. اگر اللہ کے احکامات کے تحت ہم اللہ کے ہر حکم کی اتباع کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سجدے کا حصہ ہے، اور جس جگہ وہ ہوتا ہے وہ مسجد ہے. اسی لیے مسجد نبوی بہت انکلوسیو تھی، وہاں سب کچھ ہوتا تھا. بدقسمتی سے ہماری مسجد بھی ایکسکلوسیو ہو گئی ہے، ہم خود بھی ایک ایکسکلوسیو معاشرہ ہو گئے ہیں، اور اس حد تک ایکسکلوسیو ہو گئے کہ ہماری نظر میں محض جنتی ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب کافر ہیں، باقی سب مشرک ہیں، صرف ہم. اور یہی چیز ہمیں لے کے ڈوب رہی ہے آج، کہ اصلاح کے دروازے بند ہو گئے. جب آپ نے سمجھ لیا کہ میں ٹھیک ہوں، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دوسرا غلط ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے، دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو چیز کو جانتے ہوئے جھٹلاتا ہے وہ کاذب کہلاتا ہے. اور قرآن جو ہے کافر اور کاذب کو ایک جگہ لے آتا ہے، ایک جگہ کہ والذین کفروا وکذبوا، کہ جنہوں نے قرآن سے انکار کیا، اس کو پیچھے ڈالا، چھپایا، اور جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں. قرآن کی تکذیب یہی ہے کہ وہ ہماری سوچ کا حصہ ہے لیکن عمل کا حصہ نہیں. یہ تکذیب ہے، جھٹلانا ہے. اگر یہ فیت ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ میرا عمل اگر منافقانہ ہے تو چاہے میرا نام دامت و برکاتہم کے ساتھ 2 انچ میں آئے،
لیکن فیل منافقانہ ہے تو میں منافق ہوں, سیلف ڈیفائنڈ مسلم نہیں ہو سکتا. وی آر واٹ وی ڈو. میں جو کر رہا ہوں کیونکہ اصل چیز عمل ہے. اور دیکھیے اعمال نامہ ہے جو پیش ہوگا, ذکر نامہ نہیں ہے. فوکس ہے عمل پہ. واٹ ڈو وی ڈو. عمل ہی پیش ہوں گے وہاں پہ, اور عمل ہی پہ پکڑ ہے اور عمل ہی کا حساب ہے. بہت شکریہ. بات لمبی ہو رہی ہے, میں پھر رک رہا ہوں, لیکن وہ سیشنز آپ ضرور دیکھ لیں. میں ضرور دیکھوں گا, ضرور دیکھیں گے. رابطہ بھی کروں گا اس سلسلے میں آپ سے انشاءاللہ. بالکل بالکل. آپ یوٹیوب پہ بھی میسج کر سکتے ہیں مجھے, واٹس ایپ پہ بھی, جیسے آپ چاہیں, لیکن واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا. ضرور ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. لگتا ہے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے وہ پیچھے آغاز ہی جس قوم کا اقرا سے ہوا تھا. بقول علامہ اقبال. میں خیر مقدم کرتی ہوں محترم عارف محمود کسانہ صاحب سویڈن سے. مجھے کچھ دیر پہلے اطلاع آئی تھی کہ کہیں ایمرجنسی میں آپ تشریف لے گئے ہیں, کہیں بزی ہیں, تو میں نے اس لیے کوئی بات نہیں کہی تھی. لیکن یہ مغربی ملکوں کی ایک بہترین آواز ہیں آپ, اور سویڈن میں تشریف رکھتے ہیں, اور ادیب, کالم نگار, اور کیا کیا ان کے جو کارنامے ہیں. ان کا جو چینل ہے اس پر آپ جائیں تو اتنے معلومات ملتے ہیں. اتنی جو ہے یوٹیوب چینل آپ کا سیگمنٹس میں بہت سنتی ہوں, سماجی, تہذیبی, ثقافتی اور جامع ویڈیوز, خاص نوجوانوں, طلباء اور بچوں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں. ایک معلوماتی خزانہ ہے آپ کے پاس, اور اقبالیات کے ماہر ہیں. اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, سویڈن سے تشریف فرما ہے, کیونکہ سویڈن میں رات ہو چکی ہے, تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ اپنا سوال ڈاکٹر عارف محمود کسانہ صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں. محترم جی السلام علیکم. ایکچولی مجھے واقعی کچھ مسئلہ پیش آ گیا, اور اب بھی میں ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کی ساری گفتگو سن رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا میں بہت مداح ہوں. میں نے ان کے بہت سے کلپس دیکھے ہیں, اور موضوع بھی بہت ہی آج کا اہم تھا. وہ میں یہ بات میں ریکارڈنگ سن لوں گا, کچھ پرابلم کی وجہ سے میں جوائن نہیں کر سکا. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ تھا جو میں نے ذہن سے سوچا ہوا تھا, ہو سکتا ہے انہوں نے جواب دیا ہو, کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اس کی تخلیق نہ کیجیے, یہ دنگا فساد کرے گا, تو ظاہر فرشتوں کو کچھ غیب کا علم ہوگا جس کی بنیاد پہ فرشتوں نے ایسا کہا, یا فرشتوں نے کیوں کہہ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میری اپنی حکمت ہے. اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, جیسے ہم عام تراجم میں پڑھتے ہیں کہ اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے پوچھے فرشتوں سے, انہیں نہیں آئے, اور آدم کو سکھا دیے تھے اور آدم نے بتا دیے. تو سوال تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی پہلے سکھائے جاتے, آدم کو سکھا کے پوچھے, آدم نے بتا دیے, فرشتوں کو سکھائے نہیں لگا, جی ہم تو بتا نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ذرا کلیئر کر دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, میں جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں, بلکہ پہلے سوال کی طرف بھی آتا ہوں, کہ اس میں بھی سمپلی قرآن کے سیشن میں شروع میں ہم نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ زمین جو تھی انسان, کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا, تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا. تو یہ ثابت ہے, اور سائنٹیفکلی بھی, کہ یہ زمین پہ انسان کے آنے سے پہلے جاندار تھے. کیا تھے واللہ عالم, کچھ تو سائنس بتاتی ہے, لیکن ہر چیز جیسے ہمیں محدود علم کیا گیا ہے. دیکھیے سائنس کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے, یہ گروئنگ چیز ہے. آج ہم چیز جانتے ہیں, کل کچھ اس سے بہتر جانیں گے. تو اسی لیے قرآن ہر دور کی کتاب جب بنتا ہے, جب ہر دور کے علم کے ساتھ اس کا علمی احاطہ کیا جائے, جو قرآن کے لیے ڈیزائربل, جو قرآن کہتا ہے. تو فرشتوں نے, ملائکہ نے زمین پہ جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا, وہ جو مخلوقات یہاں پہ تھی, وہ جو کرتی تھیں, اسی کی روشنی میں, کیونکہ نہ ان کے پاس غیب کا علم تھا نہ کسی اور چیز کا, کیونکہ فرشتے بالکل ایسا سمجھیے کہ جیسے ہم ایک کبھی کبھی لکھتے ہیں نا کہ ایک موضوع پہ کتاب لکھ دی جاتی ہے, یا مونولوگ ہوتا ہے, یا مونوگراف جس کو کہا جاتا ہے. تو فرشتے جو ہیں, ان کو ان کی انجینئرنگ ایسی ہے کہ ان کو صرف سافٹ ویئر وہ دیا ہے جو کام انہیں کرنا, اس کے بعد انہیں کچھ نہیں پتا آگے پیچھے. تو وہ یوں آپ سمجھ لیجیے کہ کسی چیز میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ایسا ڈالا ہے جو صرف ایک کمانڈ کو لیتا ہے, تو اس پہ آپ دوسری کمانڈ دے ہی نہیں سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں نے چونکہ زمین پہ جو ہوتے دیکھا تھا, انہوں نے کہا یہ پھر کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں, تو شاید یہ بھی وہ کریں گے. تو وہ ان کی آبزرویشن تھی, نہ وہ غیب جانتے تھے, نہ انہیں یہ یعنی گنجائش تھی کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں یا کچھ اپنی دوسری رائے رکھیں, کیونکہ یہ
تو صفت ان کے اندر ہے ہی نہیں, ان کے پروگرامنگ ہی ایسی نہیں ہے. وہ تو ٹوٹل سبمیشن والے جیسا قرآن کہتا ہے. میں نے بھی وہ آیت دکھائی تھی کہ اس کائنات کی ہر چیز و ملائکہ ٹوٹلی سبمٹ ہے اور سرکشی نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا وہ سرکشی کرتا ہے, تو نہ وہ سرکشی کرتے ہیں اور ٹوٹل سبمیشن میں تو وہ تو کوشچنیبل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے غالباً دیکھا تھا اس لیے بات کہی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ تو اسماء اللہ تعالیٰ نے مطلب جی ہاں اس میں دیکھیے اس میں میں نے میں نے اس کی شروعات اس میں کر دی تھی. میں تھوڑا سا میری جو امیجیٹ میموری ہے بہت ہی دھوکہ مجھے دینے لگی ہے. بات یہ تھی کہ ان کے یہاں جیسے میں رسیا ان کی پروگرامنگ ہی نہیں تھی وہ ان چیزوں کو لے سکے, کیونکہ آدم واز اے اسپیشل کریشن ادر دین دی ملائکہ. وہ ملائکہ سے ایک الگ کریشن تھی اور اس کی پروگرامنگ ہی ایسی تھی کیونکہ یہ واحد ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا جس کو چوائس دی گئی تھی, نفس دیا گیا تھا کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو جب اس کو یہ چوائس دے دی گئی تھی کہ وہ بھٹکے اور آوا پہ چلے اور شیطانی وسوسوں کے پیچھے چل کے اپنا نقصان کر لے, تو اس کو ہدایت کے لیے کتاب ہدایت بھی دینی ضروری تھی اور علم بھی ضروری تھا دینے کا, تاکہ وہ مکمل قرآن کو دونوں قرآنوں کو سمجھ کے اللہ کو سمجھ کے بندگی مار سکے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پورا نظام جو ہے وہ لاجک کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ محض حکم نہیں دیتا, ہر چیز کو سمجھاتا. اس کی مثال دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا کہ تو مجھے یہ بتا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے پوچھا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں, قلب کا اطمینان چاہیے. آپ غور کریں نا آیتوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مثالوں سے سمجھایا. تو اس کو میں اکثر یہ کہتا ہوں کیونکہ جو لوگ درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کوشچن جو ہے وہ سنت ابراہیم ہے. سوال انکریج کیجئے, کیونکہ آپ گھر میں بھی بچوں کو اگر سوال انکریج نہیں کر رہے ہیں ان کی, تو آپ ان کی گروتھ روک رہے ہیں. شعور کی گروتھ, ذہن کی گروتھ سوال سے ہوتی ہے. اور اس کے جواب جی میں سوری اس میں اور شاید راحت مجھے مل جائے گی میری بھی تسکین کے لیے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جب آدم نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا, ہمارے یہاں مذہبی دنیا میں کہتے ہیں کہ درخت کے پاس نہیں جانا, شجر کے پاس نہیں جانا, یا دانا نہیں کھانا, اور جب آدم نے کھا لیا تو اس کو جنت سے نکال دیا. لیکن بعض علمی لوگ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ شجرہ کا مطلب ہے اختلاف میں نہ پڑھنا. جب آدم اس اختلاف میں پڑ گیا تو وہ جنت ارضی اس سے چھن گئی. اور اقبال نے کہا کہ یہ جو جنت اور دوزخ ہے یہ مقامات نہیں, یہ فیلنگز ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے میں سے بہت ہی سادہ سا قرآن کا طالب علم ہوں, نہ مجھے فلسفہ آتا ہے, نہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. اسی لیے میں جو قرآن سمجھا رہا ہوں اس کا نام سمپلی قرآن ہے, جو سائنٹیفک اور لاجک چیزوں پہ بیسڈ ہے. کیونکہ جیسے ہم گرافس میں ایکسٹراپولیشن کرتے ہیں, اس طرح ایکسٹراپولیشن کر کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہ قرآن خود اپنے آپ کو نہایت آسان بتاتا ہے, مبین بتاتا ہے, ہر چیز کو سمجھنے والا بتاتا ہے. تو جب قرآن ہر چیز کو سمجھا کے خود بیان کرتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی احسن تفسیر ہم لے کے آتے ہیں اور تصریف آیات کی مدد سے وہ قرآن کو سمجھاتا ہے. تو میں صرف تصریف آیات کے طریقے پہ ہی چلتا ہوں, اور جو چیز جتنی اس سمجھ میں آتی ہے میں اتنا ہی وہاں تک رہتا ہوں. تو لہٰذا یقیناً بہت لوگوں نے کیا ہے, مجھے بھی تھوڑا سا بہت علم ہے, لیکن بہرحال میں جس کی سمجھ رکھتا ہوں ایک سائنس کے طالب ہونے کے ناطے, تو میرا فوکس صرف وہیں پہ رہتا ہے, اسی چیز پہ رہتا ہے. میں ذکر ضمناً ضرور کر دیتا ہوں, مثال طور پہ جہاں ذکر عجل کا آیا ہے بچھڑے کے تعلق سے, تو وہاں میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ یہاں عجل جو ہے وہ اجلا تو جلد بازی کے لیے بھی ہے کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پہ گئے تو وہ انتظار نہیں کر سکے, جلد بازی میں انہوں نے دنیا کی چیزوں کو اپنا لیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن میں دیکھیے کوئی کمپیریٹیو پریزنٹیشن میرا سمپلی قرآن میں نہیں ہے, بہت سے لوگوں نے کیا ہے اس طرح سے, فلاں صاحب نے کہا, فلاں صاحب نے کہا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کس طرح سے قرآن کو آج کے زمانے کے حساب سے لوگوں کو پہنچایا جا سکے, اور دوسری یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ جو قرآن کا مقصد ہے کہ آج کے مسائل کا حل کس طرح قرآن سے نکالا جائے. تو میرا فوکس یہ رہتا ہے کہ کنٹمپریری اسٹائل ہو, کنٹمپریری ایشوز کو ہم ڈیل کریں. میں قصے کہانیوں کی ڈیٹیلز میں, اور وہ تحقیقی رخ میرا نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا. میرا تحقیقی مزاج کبھی نہیں رہا. میرا سمپل مزاج یہ ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں, اس پہ عمل کروں تاکہ اچھا بندہ بن سکوں. یہی میسج میں لے کے چل رہا ہوں کہ ہم آج کے مسائل کو, آج کے زمانے کی چیزوں میں کو حل کس طرح قرآن میں دیکھ سکتے ہیں.
शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही आज की जरूरत भी है। आज की बहुत सख्त जरूरत को आपने पूरा किया। आपकी सवालात भी, आपका सवाल भी बड़ा अच्छा था महमूद किसाना साहब।